سٹارٹ کرتے ہیں جی. پیپر 2 پہ میں دوبارہ 8-10 MCQ شاید ہوئے تھے کل، میم بینش نے کروائے تھے، ہلکا سا ان کو ریوائز کر کے آگے ہم نکل جائیں گے. اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے میں کلاس دوبارہ بھی اگر کرنی پڑی نا تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 3 بار بھی کرنی پڑی تو یہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. کویسچن ہے جی، ہو از دا فالوئنگ از دا کرنٹ سیکرٹری جنرل آف پاکستان. تو یہ امجد حسین سیال صاحب ہیں. تو اگر اس وقت کی بات کریں نا جو 2019 میں 2019 میں ہے تو وہ امجد حسین سیال صاحب تھے. اور اب کی بات کریں تو ایسالہ ویراکون ہیں، ایک نا سری لنکن ڈپلومیٹ ہے، تو وہ ابھی ہیں. اور ان کی جو ڈیٹ آف جوائننگ ہے نا وہ 1 مارچ سے انہوں نے سٹارٹ کیا 2020 سے. ایسالہ ویراکون یہ سری لنکن ڈپلومیٹ ہیں، اور یہ مطلب جو ہمارا ہے نا یہ سارک کوآپریشن جو ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں اب موجودہ جو ہے. تو اس کا ایک اور بات ہے کہ جو بھی ہوتا ہے نا اپنا سیکرٹری جنرل بنتا ہے وہ 3 سال کے ٹینور کے لیے بنتا ہے. 3 سال کے بعد اس نے چینج ہونا ہوتا ہے. تو اس نے سروس کر لی تھی اپنا کیا نام ہے اس کا، پہلے امجد حسین سیال صاحب نے 17 سے لے کر اور 20 تک. تو 20 کے مارچ میں پھر دوبارہ وہ جب سلیکشن ہوئی تو 1 مارچ کو جو ہے وہ یہ سری لنکن بنے ہیں ڈپلومیٹ جو ہے جس کا نام ہے ایسالہ ویراکون. تو یہ کویسچن نمبر 1 تھا ہمارے پاس. کویسچن نمبر 2 ہے ہو واز دا گورنر جن. جی اگر آپ نے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. یہ پہلے 2 لکھیں گے آپ H.E آگے اسالہ ESALA ہاں WEERA KOON جی KOON کیونکہ اسالہ ویراکون ہے نا جی. یہ 1 مارچ 2020 سے آن ورڈ ابھی مطلب کرنٹ یہی ہیں سارک کے نا اس کے سیکرٹری جنرل ہیں. کویسچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کہ پاکستان کے جو پہلے اپنا تھے گورنر جنرل جو تھے اسٹیٹ بینک کے وہ کون تھے؟ تو وہ زاہد حسین صاحب تھے نا. اور ان کو فادر آف سپریم کورٹ بھی کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور دوسرا کویسچن ادھر بنتا ہے کہ ریسنٹ کون سے ہیں؟ تو جو ریسنٹ ہیں وہ ہیں رضا باقر صاحب. اصل میں اب میں چیزیں اگر آپ میرے سے کاؤنٹر کویسچن کریں گے تو میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل بھی کنفیوژن کا شکار کرتی ہے. سمپل 2-3 چیزیں اس کے بارے میں پتہ ہوں گی تو وہ بیٹر رہے گا اور کام بھی زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاتا چلوں گا یہ کون ہے کدھر کا ہے، وہ پوچھیں گے تو پھر میں بتا بھی دوں گا. تو جو اسٹیٹ بینک کے فرسٹ گورنر تھے وہ زاہد حسین صاحب تھے، اور جو کرنٹ ہیں وہ رضا باقر ہیں. اور اس بندے نے مطلب 1948 سے 1953 تک کام کیا تھا زاہد حسین نے 5 ایئر کا. تو اس کے بعد جی 1948 سے سٹارٹ کیا تھا نا 1953 تک مطلب 5 ایئر اور 40 ڈیز اس کے بنتے ہیں اس نے جو ورکنگ کی تھی زاہد حسین. آگے کویسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے کورٹ والدیم واز این آسٹرین ڈپلومیٹ اینڈ اسٹیٹس مین ہو سروڈ 2 ٹرمز ایز دا ڈیش سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن. اچھا یہ 4th تھے نا کورٹ آسٹرین جو ڈپلومیٹ ہیں ہمارے پاس. تو یہ پی ایم بھی رہا ہے 4th PM آف آسٹریا بھی تھا 86 سے لے کر 92 تک. 1986 سے لے کر 1992 تک یہ پی ایم بھی تھا آسٹریا کا نا. اور یہ جو تھا یہ 4th جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنا ہے یونائٹڈ نیشن کا UN کا. اور یہ اس کی جو ایج ہے وہ 88 ایئر ہے. 1918 سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کی 88 ایئر جو ہے وہ ایج ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کویسچن پہ چلتے ہیں. تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے 4th نمبر پہ ہیں یہ سیکرٹری جنرل جو کورٹ والدیم ہے. آگے کویسچن نمبر 4 ہے دا جنرل اسمبلی اینڈ دا سیکیورٹی کونسل سلیکٹ دا ججز آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف ججز فار دا پیریڈ آف 9 ایئرس. اچھا اس نے نا ہمارا کوئی بھی اگر وہ آتا ہے نا مسئلہ بنتا ہے تو جو ہمارا ادارہ ہے ایک جنرل اسمبلی ہے اور سیکیورٹی کونسل ہے. تو ان دونوں اداروں کا ایک کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ججز سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں نا. جو آپ کا کوئی بھی جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ کوئی تنازع بنتا ہے تو وہ اپلائی کر دیتے ہیں اس میں انٹرنیشنل جو کونسل جو اس کی جو پروسیکیوشن پھر ہونی ہوتی ہے وہاں پہ. تو ان کی جو اسٹرینتھ ہے جو ججز کی ہے وہ 15 ہے. 15 جج ہوتے ہیں.
اور یہ جو جج سلیکٹ ہو جاتے ہیں یہ 9 ایئر کے ٹینور تک نا اپنی سروس دیتے ہیں. تو کوئی بھی آپ کا انٹرنیشنل جو بھی کیس جاتا ہے نا وہاں پہ وہ پھر اس کی جو سنوائی ہے وہ کرتے ہیں وہاں پہ. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے کیرتھر رینج از اے ماؤنٹین رینج ان پاکستان ایکسٹینڈنگ اباؤٹ 190 مائل ان وچ پروونس آف پاکستان ڈز دا رینجز لارجسٹ پورشن ریزائڈ. تو یہ کیرتھر رینج کے بارے میں کویشچن ہے کہ جو 190 مائل کی ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا بیشتر حصہ ہے وہ کس میں ہے تو وہ صوبہ بلوچستان میں ہے نا. جو ہماری کیرتھر باؤنڈری ہماری ہے یہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ہے تو اس کا بیشتر حصہ بلوچستان کے اندر ہے. بس یہ اس کے بارے میں یہ مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے وین بلوچستان واز گیون دا اسٹیٹس آف پاکستان. اچھا بلوچستان جو ہے نا یہ اس کے بارے میں دو باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ایک تو یہ لارجسٹ ہے, ایریا کی بات کریں تو یہ لارجسٹ ہے, اور اگر پاپولیشن کے حساب سے بات کرتے ہیں تو یہ لیسٹ پاپولیٹڈ ہے نا. اور یہ 1970 کے اندر نا اس کو اسٹیٹس آف پاکستان ملا تھا بلوچستان کو. اور اس کے علاوہ اس کے 6 ڈویژن ہیں اور بلوچستان کے 32 ڈسٹرکٹس ہیں. پنجاب کے تو پتہ ہے نا 36 ہیں اور بلوچستان کے 32 ڈسٹرکٹس ہیں, اس کی 134 آگے تحصیلیں ہیں. کویسچن نمبر 7 پہ چلتے ہیں. واٹ از دا لینتھ آف کراکروم ہائی وے. تو اس کے بارے میں ڈسکس پہلے بھی ایک دفعہ کیا ہے ہم نے اسٹارٹ میں بھی نا. یہ کراکروم ہے نا جو ہمارے پنجاب کے صوبہ پنجاب ہے, اس کا ایک ضلع ہے حسن ابدال, وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر خنجراب پاس میں جاتی ہے, پھر چائنا کا ایک اٹانومس ریجن ہے نا وہاں تک یہ اس کی رسائی ایکسس ہے, پورے چائنا میں چلی جاتی ہے. چائنا کے اندر اس کو نیشنل ہائی وے بھی کہتے ہیں. اور اس کی لینتھ اگر مائلز میں ہم میئر کرنا چاہیں تو وہ 810 ہے, 810 ہے نا. اور اگر کلومیٹر میں ہم شو کرنا چاہیں تو وہ 1300 ہے کراکروم ہائی وے کی. اس کے بارے میں 2-3 باتیں اب یاد رکھنے والی ہیں. 810 میلوں کے اندر, کلومیٹر میں جانا ہے تو 1300 ہے. اور یہ چائنا کی نیشنل ہائی وے بھی ہے, پاکستان کے صوبہ پنجاب کے حسن ابدال سے سٹارٹ ہوتی ہے, پھر گلگت بلتستان کا خنجراب پاس جو ہے وہاں پہ سے گزرتی ہے, اور وہاں سے چائنا کا جو اٹانومس ریجن ہے نا اس کے اندر وہ چلی جاتی ہے, اور چائنا کی یہ نیشنل ہائی وے بھی ہے. کویسچن نمبر 8 پہ چلے جاتے ہیں. Who among the following was the penultimate viceroy of British India. تو penultimate مطلب عارضی طور پر جو وائسرائے بنایا گیا تھا نا برٹش انڈیا میں, تو اس کا نام کیا تھا؟ تو نام تو اس کا لارڈ ویول نام تھا, اور اس کی سروس تھی وہ 1901 سے لے کر 1943 تک تھی. یہ فیلڈ مارشل کے رینک کا تھا نا, فیلڈ مارشل تھا, اور یہ 1950 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. فیلڈ مارشل تھا, لارڈ ویول اس کا نام ہے, جو کہ پینلٹیمیٹ مطلب عارضی طور پر وائس رائے بنایا گیا تھا. آگے ہمارے پاس کویسچن ہے جناح پاکستان اینڈ اسلامک آئیڈینٹی. دا سرچ فار صلاح الدین از اے بک بیسڈ آن کنورسیشن اینڈ انٹرویوز آف دوز ہو ور کلوز ٹو جناح ہو روٹ دس بک. تو اس کتاب کے بارے میں ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے. تو بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو کہ یہ اکبر صلاح الدین ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. بیسیکلی یہ پاکستانی امریکن پوئٹ ہے, پلے رائٹ بھی ہے, اور ابھی تک یہ الائیو ہے, اور 1943 میں اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اس نے یہ جناح پاکستان اینڈ اسلامک آئیڈینٹی, اس کو یاد کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ اس بک کے نام کے اندر بھی صلاح الدین آتا ہے, اور وہ جو بندہ جس نے لکھی ہے اس کے نام کے اندر بھی صلاح الدین آتا ہے. تو اکبر صلاح الدین احمد, اس کا بی جو ہے, میں کائنڈلی یہ سلائیڈ آگے کر دیتا ہوں. ویزیبل ہے سلائیڈ جی؟ کوئی دوست مجھے بتائے گا؟ کائنڈلی اپنا مائک. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. کویسچن نمبر یہ ہم کر رہے تھے 9, تو کویسچن نمبر 10 ہمارے پاس ہے. بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ, کل بھی میں نے بتایا تھا, پھر تھوڑا سا ریوائز کروا دوں گا, کہ تاج محل تو اس کو بنایا گیا تھا نا, اس کی وائف تھی ممتاز محل. یہ ممتاز محل اس کو مطلب پیار سے بلاتا تھا, اس کا نک نیم اس نے رکھا ہوا تھا. تو یہ 22 سال کے سپین کے اندر نا یہ محل جو ہے وہ تعمیر ہوا ہے. تو یہ ہے کویسچن ہے وین واز دا پروجیکٹ کمنسڈ. تو یہ کب مطلب یہ جو ہے وہ بنانا اس کا سٹارٹنگ ہوئی ہے. تو 1632 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا, اور 1653 تک مطلب یہ کنٹینیو رہا تھا. ارجمند بانو بیگم جو تھا وہ اس کا اصل نام تھا, جو اس کی اہلیہ تھی نا اس کی شاہ جہان کی, اس کا اصل نام جو تھا وہ ارجمند بانو بیگم تھا. 38 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کیونکہ اس کے ریلیونٹ میکسیمم کویسچن آتے ہیں, اور اس کو وانڈر بھی کہتے ہیں نا, یہ ایک مطلب معجزہ بھی ہے, اس کو 7 ان میں شامل کرتے ہیں, عجائب میں, سوری
عجائب میں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ 38 ایئر کی ایج میں نا اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جمد بانو بیگم یا ممتاز محل جس کو کہتے ہیں، اس کی جو مسز تھی شاہ جہاں کی، 1631 کے اندر۔ تو عاقف ملک صاحب کا ایک میسج آیا کہ آڈیو کنیکٹ نہیں ہو رہی، کیا کوئی ایسا ایشو کسی کو آ رہا ہے آڈیو کے ریلیونٹ؟ آئی تھنک نہیں آ رہا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ تو 38 ایئر کی ایج میں نا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 19 سال کی رفاقت تھی ان دونوں کی، 19 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے شاہ جہاں، 19 سال رفاقت کے اندر، اس کے اندر سے مطلب 14 بچے ہوتے ہیں نا، 13 جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہوتے ہیں، اور 14ویں کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو 19 سال کی رفاقت میں 14 بچے، یہ بس سمجھیں کہ ایک لحاظ سے اب کیا بات کرنے والی نہیں ہے۔ تو 14ویں کی پیدائش پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور 7 جو ہوتے ہیں وہ دوران برتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان 14 میں سے 7 کی دوران برتھ ڈیتھ ہوتی ہے۔ آگے جی کویسچن نمبر ہم چلتے ہیں جی 11 پہ۔ تو یہ 1632 اس کا مطلب نا کریکٹ آنسر ہے، یہ جو کویسچن ہم کر رہے ہیں سٹارٹ ہوئے، اور کمپلیشن کی بات کریں گے تو پھر وہ 1653 بنے گا۔ ہاؤ many layers does ارتھ ایٹماسفیئر have؟ تو ارتھ کی ایٹماسفیئر کی وہ کویسچن کرتا ہے کہ کتنی ایک تہیں ہیں۔ اچھا اس کے اندر دو چیزیں آ جائیں، اگر ایٹماسفیئر کی بات کرتا ہے تو اس میں میزو ہے، ٹروپو ہے، سٹیٹو ہے، تھرموسفیئر ہے، وہ 4 ہیں، تہیں 4 ہوتی ہیں نا، یہ مختلف رینجز ہیں اوپر، جیسے اوزون لیئر ہمارے پاس اوپر موجود ہے تو یہ ان کی رینجز ہیں۔ اسی طریقے سے زمین کی ایک اندرونی ساخت بھی ہے نا انٹرنل، جس کے اندر مینٹل آتا ہے، اس کی آؤٹر کور آتی ہے، انر کور آتی ہے، یا اوپر کرسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو یہ دو لحاظ سے کویسچن بن سکتا ہوتا ہے بعض دفعہ، اور دونوں کا آنسر 4 ہی ہے۔ اگر وہ اس لحاظ سے بات کرتا ہے انر کور کے اندر کتنی اس کی ہیں، اور آؤٹر کور مینٹل اور کرسٹ کو ملا کے تو وہ بھی 4 ہیں، اور اگر ایٹماسفیئر کے حساب سے بات کرتا ہے بیرونی تہیں کے حساب سے تو وہ بھی 4 ہی ہیں، اور ان کے نام میزو، ٹراپو اور سٹیٹو اور تھرمو ہیں، اور جو انٹرنل ہیں ان کے نام مینٹل، آؤٹر کور، انر کور اور کرسٹ ہیں۔ ہماری جو اوپر والا حصہ ہے زمین کے، اس کو کرسٹ کہتے ہیں نا، قشر ارض جس کو اردو میں کہتے ہیں، تقریباً 35 کلومیٹر اس کی جو ہے وہ لینتھ ہے۔ پھر آگے نیچے پھر 2900 مینٹل ہے، پھر 5500 5100 کے قریب آؤٹر کور ہے، پھر آخر میں اندر میں 6300 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی انر کور ہے۔ تو آگے کویسچن نمبر 12 پہ چلتے ہیں کہ جو اوشن ہے، less than 1% of earth's water fresh water but the ocean contain percent of the earth's water، کہ اوشن جو ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پانی کنٹین کرتا ہے۔ اچھا فریش واٹر ہمارا 1% ہے نا، تو اگر پوری دنیا کی بات کریں تو وہ 71% ٹوٹل واٹر ہے، اور جسٹ ہم بات کریں ان کی اوشنز کی تو 70% ہے، اور اگر وہ ہم نے پھر اس کا نکالنا وہ پرسنٹیج تو وہ 70/71 ملٹیپلائی بائی 100 جب ہم کریں گے تو وہ 97% آ جائے گا نا، جتنا پانی ہے وہ 97% بن جائے گا۔ لیس دین 1% آف ارتھ واٹر فریش واٹر بٹ دا اوشن کنٹین، تو اوشن کے اندر وہ 97% آ جاتا ہے۔ تو یہ کویسچن پہلے بھی ایک دو دفعہ آ چکا ہے، تو اس کو ذرا نا غور سے کرنا ہے۔ اگر جسٹ اوشن کی بات کرے گا تو 70 کا فگر مائنڈ میں رکھنا ہے، اور اگر ٹوٹل واٹر کے اندر کی بات کرے گا جو دنیا میں پانی ہے نا تو اس کی بات کرے گا تو پھر 97 کا فگر مائنڈ میں رکھیے گا۔ کویسچن نمبر 13 ہے ہو امنگ آف دا فالوئنگ؟ اچھا میں نا بعض دفعہ وہ نہیں آپ کو ایڈمٹ کر پاتا، میں وہ دیکھ نہیں پاتا، کافی لوگ ہوتے ہیں وہ ویٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، تو معذرت چاہوں گا ان سے۔ اگر میرا نمبر آپ کے پاس ہے تو ایک مس کال دے دیا کریں، یا واٹس ایپ پہ کال چھوٹی سی کر دیں، پھر مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو کافی لوگ کل بھی وہ شکایت کر رہے تھے ہم نے ایڈ ہونا تھا تو سر آپ نے ہمیں ایڈ نہیں کیا، ہم کافی دیر ویٹ کرتے رہے، کیونکہ میں پھر وہ ادھر لیکچر کی طرف آ جاتا ہوں۔ اچھا جی کویسچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس، کٹاس اچھا ہو امنگ دا 13 امنگ دا فالوئنگ از کرنٹ پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر؟ تو کرنٹ پریزیڈنٹ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے وہ مسعود خان صاحب ہے نا، پی ایم ایل این سے ان کا لنک ہے، 27th پریزیڈنٹ ہے۔ اچھا اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل بھی ہو جاتی ہیں کہ اکثر راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں نا، تو وہ پرائم منسٹر ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی بات کرے گا، صدر کی بات کرے گا نا تو وہ مسعود خان صاحب ہیں، اور ان کا لنک بھی پی ایم ایل این سے ہے، اور وہ 27th پریزیڈنٹ ہے نا، اور یہ پرائم منسٹر کی بات کرے گا تو پھر راجہ فاروق حیدر ہیں، وہ 12th بھی ہیں اور کرنٹ بھی ہیں، دونوں جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں۔ 12ویں کا سوال کرے تو پھر بھی راجہ فاروق حیدر، کرنٹ کی بات کرے تو پھر بھی راجہ فاروق حیدر، اور پریزیڈنٹ کی بات کرے تو پھر مسعود خان۔
आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्कि हमारे तो क्योंकि हम सरगोदा से बिलोंग करते हैं तो हमारा नियर बाई बनता है। कटास राज टेम्पल्स आर री रेवर्ड हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान, इन विच डिस्ट्रिक्ट इट रिजाइड। तो ये कंफ्यूज हो जाता है ना बंदा बाज दफ़ा कि ये जेलम भी करीब या चकवाल, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी ज़िला चकवाल के अंदर ना ये जो कटास राज है, ये अपना इन्होंने हिंदुओं का सॉरी सिखों का ये टेम्पल है इधर एक, तो बल्कि कनेक्शन ऑफ टेम्पल्स है, ज़्यादा टेम्पल मौजूद है वहाँ पे। तो ये कटास का जो है ना ये संस्कृत का वर्ड है कटास। तो उधर एक स्टोरी मेरा भी एक दो दफ़ा विजिट हुआ, चक्कर लगाया, तो वो इधर ऐसी स्टोरी लिखी हुई कि इनका कोई था। अच्छा टाइम आउट हो रहा है, अगर मेरे मतलब क्लास हो जाती है ना ओवर हो जाती है तो काइंडली आपने ना इसी लिंक से रिकनेक्ट हो जाना है, क्योंकि ये मुझे वार्निंग कर रहा है कि 10 मिनट के बाद ना क्लास जो है वो ओवर हो जाएगी, तो आपने काइंडली रिकनेक्ट कर लेना। अच्छा, तो ये पांड का नाम है ना कटास, ज़िला चकवाल के अंदर मौजूद है। तो ये काफ़ी टेम्पल इसके अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसके बारे में एक मिथ है, मिथालॉजी होती है, एक नज़रिया, एक बुनियाद बन जाती है कि वो जो था बंदा था जो सिख इनका बड़ा था, तो उसके रोने की वजह से ना वो वाला आया था मार्ज़ वजूद में, उधर जो तालाब मौजूद है वो काफ़ी बड़ा तालाब है, और पिछले साल इसका केस भी चलता रहा है, तो आपको तो आइडिया होगा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो M2 मोटरवे के ऊपर ही ये साथ में ही ना मौजूद है। और एक और बात वहाँ पे बताता चलूँ, एक और मकाम है, नंदना का मकाम है ना, वो भी उसके बिल्कुल सामने ही है, और वो मकाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक व्यू से, कि नंदना के मकाम पे अलबैरूनी एक बंदा था ना, उसने बैठ कर वहाँ पे वो मालूम किया था, पूरे ज़मीन का कुतर निकाला था, तो वो भी बिल्कुल उसके किला कटास के साथ है। चुआ सैदन शाह का इलाका जो है वो भी इसके साथ ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो ये ज़िला चकवाल माइंड में रखना है। आगे, नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान, also known as Nawab of Kalabagh, was governor of West Pakistan in 1960. He was from, अच्छा ये बंदा जो था ना जिसका नाम नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान है, ये कालाबाग, नवाब ऑफ कालाबाग, कालाबाग बेसिकली एक तहसील है मियाँ वाली की, एक आगे उसका इलाका है इसका मियाँ वाली का ना, तो नवाब ऑफ कालाबाग ये वहाँ से हैं। सॉरी तहसील नहीं है, ये एक टाउन बन जाता है, ये यूनियन काउंसिल बन जाती है कालाबाग। तो ईसा खेल जो है वो तहसील है और ज़िला उसका मियाँ वाली बनता है। पर ये बंदा बड़ा काबिल था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, एच ई सन का पढ़ा हुआ था, जिसको नवाब ऑफ कालाबाग या नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान कहते हैं ना। तो जी, तो ज़िला मियाँ वाली है उसका। आगे है जी, अटक फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल। अच्छा इधर मैं ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी, ये अकबर के दौर में ना ये किला तामीर हुआ है अटक फोर्ट जो है, तो 1581 से 1583 के दरमियान में। बैटल ऑफ हैदरू हुई है वो मतलब 1813 में हुई है, तो उसके बाद में ये बना है। इधर मेरे जो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं उनको मैं इधर एक छोटा सा मतलब समझे गिफ्ट ही है वो देता चलूं, कि एक क्वेश्चन अक्सर हमारे माइंड में नहीं समझ आता कि हिस्टोरिकली किसका जो टेनोर है वो पहले है, बाबर का, अकबर का, औरंगजेब, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं कि हुमायूं के बाद किसका दौर है, जहांगीर। तो एक फार्मूला सा नोट फरमा लें, तो फार्मूला है बज सब, BHAJSAB, बज सब, BHAJSAB। अब जी इससे अब आसान है आपको याद करना, पहले बी बज सब के पहले बी का मतलब होगा बाबर, एच से हुमायूं बनेगा, ए से अकबर बनेगा, जे से जहांगीर बनेगा, ठीक हो गया। आगे फिर ए से औरंगजेब बनेगा, और आखिरी जो हमारे पास बी होगा उससे बहादुर शाह बन जाएगा ना। तो ये इस तरह इसकी अरेंजमेंट चलेगी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बैटल अपना अटक फोर्ट की, तो वो अकबर के दौर में बना था ना। आगे हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। बिट इज आल्सो कॉल्ड, जो बिट है उसका दूसरा नाम मतलब ना क्या है, ये कंप्यूटर की वो है मेमोरी को या उनकी हदायत को जो जमा करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बिट है। बाइनरी डिजिट इसका दूसरा नाम है, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, 0 और 1, और दूसरे नंबर पे इसको बेस 2 भी कहते हैं, बिट को ना बेस 2 भी कहते हैं। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली आपने रिकनेक्ट हो जाना है, जो मेरे आप मेरे साथ हैं तो आपने रिकनेक्ट हो जाना अगर क्लास ओवर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2018। तो 2018 के अंदर वो ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो तब 5.8% था ये ग्रोथ रेट जो है।
گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ فائنل ویلیوز آف گڈز ہماری بنتی ہے جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ تب 2018 میں اگر بات کریں تو 5.8% تھا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے پاکستان کی. وچ آف دا فالوئنگ وٹامن کنٹینز دا سلیریم، تو یہ وٹامن ای ہے، ٹریسز آف سلیریم. تو اس کو چیک کرنے کے لیے نا، کہ سلیریم کو چیک کرنے کے لیے کون سا، جیسے ہر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ہم باڈی فزیکلی ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، تو اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دوسرا ایلیمنٹ یا وائٹامن یوز کیا جاتا ہے. تو ای سے یہ چیک کیا جاتا ہے، وائٹامن ای ہو تو آپ سلیریم جس کا 32 نمبر اٹامک نمبر ہے نا، وہ یہ کیمسٹری کے لوگ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. کیٹالائٹک میتھڈ ایک ہوتا ہے کیٹالسٹ کے حساب سے، کیٹالسٹک کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی، جو ریئیکشن کو سپیڈی کر دیتا ہے لیکن خود اس کے اندر ٹیک پارٹ نہیں نہ کرتا. اور فردر بتایا تھا کل میں نے آپ کو کہ یہ اس کے بارے میں ایک ماڈل دیا گیا ہے، اگر آ جائے کیٹالائٹک میتھڈ یا اس کے بارے میں انزائم کے بارے میں لاک اینڈ کی ماڈل، وہ بھی امپورٹنٹ ہے. کویسچن نمبر 20 پہ چلتے ہیں. پی روم چپس آر پروگرامڈ بائی پلگنگ دیم انٹو، تو جو پی روم چپس ہیں ان کو پلگنگ کرنے کے، جی کر دیتا ہوں جی، ویزیبل ہے جی. اپنا آپ ایک منٹ معذرت کے ساتھ مجھے نام پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ میرے پاس سامنے نام نہیں شو ہو رہا. تو کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں عدیل صاحب، عدیل شفقت صاحب. ایسا ہے کہ آپ نے کائنڈلی، میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کا اپنا بینیفٹ ہے اس میں، یہ بک آپ ہارڈ فارم میں ارینج کریں. جب تک نہیں کریں گے اس طرح پھر آپ کے لیے یہ زیادہ دقت ہوگی، زیادہ مشکل پیش آئے گی. کویسچن نمبر 20 ہے کہ پی روم چپس آر پروگرامڈ بائی پلگنگ دیم انٹو پروگرام ریڈ ایبل اونلی میموری. پی روم جو ہوتا ہے یہ ایبریویشن بنتا ہے، اس کا مطلب پروگرام ایبل ریڈ اونلی میموری. تو یہ اگر وہ کویسچن کرتا ہے کہ ان کو کس میں کیا جاتا ہے پلگ ان، تو یہ پی روم پروگرامر ہوتا ہے. آپشن سی یہ کمپیوٹر کی ٹرم ہے، پی روم پروگرامر، پروگرام ایبل ریڈ اونلی میموری، جو صرف ریڈ کی جا سکتی ہے. آگے ہے جی، ایک ہوتا ہے نا روم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ریم. ریم کا تو آپ کو پتہ ہے نا، رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے. روم ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے جو آپ کی پرماننٹ میموری ہوتی ہے. اچھا کویسچن نمبر 21 ہے. انڈس ریور سسٹم جو اتھارٹی ہے اس کے بارے میں یہ کویسچن ہے. IRSA انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، یہ اس کے بارے میں ہے کہ واز اسٹیبلش فار ریگولیٹنگ اینڈ مانیٹرنگ دا ڈسٹریبیوشن آف واٹر سورسز آف انڈس ریور. تو یہ دریا جو اس کی جو پانی تھا دریا سندھ، اس کے پانی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یہ جو اتھارٹی بنی تھی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، اس کے بارے میں کویسچن ہے کہ یہ کب مطلب مرز وجود میں آئی تھی. تو یہ 1992 میں آئی تھی، جب 92 کا فلڈ بھی آیا تھا تو تب کی یہ بات ہے، 6 دسمبر 1992. اور اس کے جو سگنیچر ہوئے تھے وہ 21 مارچ 1991 کو ہوئے تھے. یہ اتھارٹی بنانے کے لیے جو پورے دریا سندھ کے پانی کی ڈسبرسمنٹ تھی اس کے ریلیونٹ جو ہوئے تھے نا، وہ سائن 1991 میں ہو گئے تھے. اور یہ جو اتھارٹی مرز وجود میں پھر آ چکی تھی وہ 1992 میں آئی تھی. یہ کونسل آف جو ہے وہ کامن انٹرسٹ CCI جو ہے اس کے یہ اجلاس میں یہ چیز فائنل ہوئی تھی، CCI کے اجلاس میں. کویسچن نمبر 22 پہ چلتے ہیں. کویسچن ہمارے پاس ہے، سندھ ساگر دواب is one of the 5 major دوابs of پنجاب پروونس. It is the tract of land between the following rivers. اچھا یہ دواب کے بارے میں ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ریجن ہوتا ہے نا دو ریورز کے بٹوین، اس کو دواب کہتے ہیں. تو یہ انڈس ریور کے بارے میں یہ جو اپنا یہ جو کویسچن آیا ہمارے پاس، یہ کون سا ہے، تو وہ انڈس اور جیلم جو ہے نا ان کے بارے میں ہے. 5 میجر دواب آف دا پنجاب پروونس کی بات کریں تو 5 بڑے دوابوں میں سے نا وہ انڈس اور جیلم کے درمیان جو دواب ہے نا اس کی بات کر رہا ہے، اس کا کویسچن کر رہا ہے. سندھ ساگر دواب اس کا نام ہے. تو بیسیکلی یہ اکبر کے دور کی بات ہے اور یہ اپنا اس کا لارجسٹ ان لینڈ بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے نا یہ دواب جو ہے یہ ادھر جیلم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دریا جیلم کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کھیوڑا مائن اور یہ سالٹ رینج کہلاتی ہے. اور ساتھ آگے دوسری طرف جب ہم سندھ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو تھل ڈیزرٹ بھی آ جاتا ہے. تو اس رینج کی وجہ سے اس کے 2 مسائل ہیں. ایک سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس دواب کے اندر، ویسے تو دوابوں کے اندر عموماً جگہ زرخیز ہوتی ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں سالٹ ہونے کی وجہ سے نا جو وہاں کی لینڈ ہے وہ فرٹائل نہیں ہے، وہ اتنی زرخیز نہیں ہے، اس نمک کی زیادہ موجودگی کی وجہ سے، سالٹ رینج کی وجہ سے.
کویسچن نمبر 22 کے بعد ہم چلیں گے جی 23 پہ. اس کا آنسر تھا انڈس اینڈ جہلم دریا سندھ اور جہلم. ہو از دا کرنٹ چیف آف اے ایس اسٹاف. تو کرنٹ چیف کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا 2019 میں جو ہوئے ہیں تو وہ مجاہد انور صاحب ہیں. مجاہد انور خان ان کا پورا نام ہے. بیک گراؤنڈ ان کا بنتا ہے کے پی کے سے. تو یہ ہیں. اور ان سے پہلے سہیل امان صاحب تھے. سہیل امان انہوں نے ان سے پہلے جو تھی وہ کمان سنبھالی ہوئی تھی. اور انہوں نے مطلب 19 مارچ 2018 سے انہوں نے نا یہ جوائننگ دی ہوئی ہے ایئر چیف کے طور پر 19 مارچ 2018 سے. اور ابھی تک یہی ہیں مجاہد انور خان صاحب. نائنٹی 8% جو کویسچن ہے وہ اس میں ٹھیک ہیں. اس لیے کنفیوز یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بک کے اندر نا. 98% اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اتنے میرے حساب سے. میں کیونکہ ایک ایک کویسچن کو بڑی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ تیار کرتا ہوں نا. 25 نمبر پہ چلے جاتے ہیں. بس یہ ایک کویسچن سامنے آیا جو رانگ تھا. وچ امنگ دا گیون آپشن از کیپیٹل آف قزاقستان. اچھا اب میں ذرا سپیڈ لگاؤں گا تاکہ ہم یہ آج کمپلیٹ بھی کریں. وچ امنگ دا گیون آپشن از کیپیٹل آف قازقستان. اچھا جی استانہ ہے نا. ان ناموں میں اگر بات ہم کریں نا تو استانہ بنتا ہے. اور میں استانہ کے بارے میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ بتانے جا رہا ہوں کہ استانہ کا جو نام ہے وہ اب چینج کر دیا گیا ہے. پہلے جو تھا یہ کیپیٹل آف قازقستان ہے نا. اور اس کو پہلے اکمالہ کہتے تھے. اور 1998 سے لے کر 2019 تک نا یہ جو سینٹرل ایشین کنٹری ہے اس کا نام استانہ تھا. اور اب جو اس کا نام ہے وہ نور سلطان ہے. بیسیکلی وہاں کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں ان کے نام کے اوپر ہے نا نور سلطان. اور یہ جو اس کا کرنٹ سٹیٹس ہے نا نور سلطان والا, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کویسچن کے آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جو کرنٹلی جیسے کل ایک کویسچن آیا تھا سار کے ممبر کی تعداد اب 8 ہو گئی ہے نا, پہلے 7 ہوتی تھی. اس طرح یہ کویسچن بھی آنے کے چانس زیادہ ہیں کہ 23 مارچ کے بعد نا ہمارے پاکستان کے جو 23 مارچ جو میں پاکستان ہوتا ہے تو اس کے بعد 2019 کے بعد اس کا نام استانہ کا اب نور سلطان ہے. اور یہ اس کا جو سٹیٹس ہے نور سلطان یہ 23 مارچ سے سٹارٹ ہوا ہے. اور 1998 سے 19 تک اس کا نام استانہ رہا ہے. اور 19 سے پہلے اگر کوئی کویسچن آ جائے کہ اپنا 1998 سے پہلے کا کویسچن کہ 1998 سے پہلے اس کا نام کیا تھا اسی شہر کا جو قازقستان کا ہے کیپیٹل ہے, تو پہلے اس کا نام تھا اکمالہ. اگلے کویسچن پہ چلتے ہیں کویسچن نمبر 26. تو ان میں مطلب اس کا جو آنسر بنے گا نا اس سال کے حساب سے 2018 کے 19 کا پیپر ہم کر رہے ہیں تو استانہ بنے گا. کویسچن نمبر ہے جی 26. 26 میں کہتے ہیں ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن واز اسٹیبلشڈ ان. تو یہ جو تنظیم ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے جی 15 جون 2001 کو نا 15 جون کو. اور پاکستان اس کا ممبر بنا ہے آ کے 2017 میں, مطلب 15 جون 2001 میں اس کا انیگوریشن ہے 2001 میں نا. اور 2017 میں 9 جون 2017 کو پاکستان اس کا نا اس سمٹ کا جو ہے استانہ کے اندر جو ہوا تھا سمٹ پاکستان کونسل آف ریسرچ کا, تو اپنا جو سمٹ ہوا تھا استانہ میں اس کا یہ ممبر بنایا آ کے 2017 میں نا. آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نہیں اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ پبلشڈ بائی IMF انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ. اس کے بارے میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں. 1944 میں 44 نیشن تھی نا, انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام پہ جو مطلب قومیں پیچھے رہ گئی تھیں یہ فائنینشلی بیک پہ چلی گئی تھیں ان کے لیے فنڈ اناؤنس کیا تھا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ 1944 میں 44 نیشن. تو ہیز بین رینکڈ ان دا ورلڈ امنگ کنٹریز فیسنگ اکیوٹ واٹر شارٹیج. تو پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ دنیا کے اندر وہ شارٹیج میں جا رہا ہے جو آپ کا کلین واٹر ہے. کلین واٹر جو ہمارے پاس کم ہے نا اس میں دنیا کی بات کریں تو وہ تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے. اور بڑے ہی شاکنگ فگر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2025 تک ہمارے پاس
اگر یہی صورتحال رہی تو پانی جو ہے وہ کلین وہ ختم نہ ہو جائے. یہ بھی ریسرچ جو ہے وہ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز جو ہے وہ یہ بات بھی ساتھ کرتی ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو 2025 تک ممکنہ طور پر پاکستان سے صاف پانی کا اختتام بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تیسرے نمبر پہ ہے جی پاکستان دنیا کے اندر جو جس کے اندر تھریٹ ہے کہ یہ اس کا پانی جو ہے وہ بڑا جلدی کے ساتھ وہ ختم ہو رہا ہے صاف پانی. اگلا کویسچن ہے جی Amnesty International is an international non-government organization for human rights. It was founded in یہ جو ایمنیسٹی ہے پناہ دینے کے لیے انٹرنیشنل از این انٹرنیشنل نان گورنمنٹ. یہ اس کے بارے میں کویسچن ہے. ایک گلوبل موومنٹ ہے نا ہیومن رائٹس کے لیے. 150 کنٹریز اس کے اندر موجود ہیں. تو جولائی 1961 لندن یو کے کے اندر 1961 لندن کے اندر نا اس آرگنائزیشن کا جو ہے وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے 1961 میں. یہ ہیومن رائٹس کے بارے میں ہے. تو فنکشن کیا ہے؟ بس ایک ہی فنکشن ہے کہ جتنی بھی ہے ہیومن رائٹس کی ابیوزنگ ہے نا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ 1961 میں یہ جو ہے وہ مارز وجود میں ہی آئی ہے. آگے کویسچن ہمارے پاس ہے مکینیکل اسٹاپ واچ کین میئر اے ٹائم انٹرول اپ ٹو اے منیمم آف. جو مکینیکل اسٹاپ واچ ہے یہ اپنا اس کی میئرمنٹ کے بارے میں کویسچن ہے کہ یہ کتنے ایکوریسی تک مطلب کر سکتی ہے ٹائم کی میئرمنٹ. تو وہ 0.1 سیکنڈ بنتا ہے مطلب 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے تک نا کر سکتی ہے. تو یہ ایک اسٹاپ واچ ہوتی ہے مکینیکل اسٹاپ واچ. موسٹلی لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. آگے کویسچن نمبر 30 پہ چلتے ہیں. تو 0.1 سیکنڈ یاد رکھنا. وین ان آئی سی سی چیمپئن ٹرافی اپ ڈیٹ پاکستان ڈیفیٹ انڈیا. تو یہ بڑا ہی ہمارے لیے کم لمحات ایسے ہوتے ہیں جب ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو یہ ایک دن ایسا تھا 18 جون کا دن ایک ایسا تھا 2017 میں ہم اچھی طرح یاد ہے گرمیوں کی شام. تو انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوا تھا 338 انہوں نے بنائے تھے پاکستان نے بنائے تھے نا 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے 50 اوور میں. تو انڈیا جو تھا آئی تھنک وہ 158 یا 180 رن سے وہ ہار گیا تھا. 158 پہ وہ ساری ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی. تو یہ سوال ہے کہ وہ چیمپئن ٹرافی کس دن ہوئی تھی؟ وہ 18 جون 2017 کو ہوئی تھی. 18 جون 2017. آگے کویسچن نمبر 31 پہ چلتے ہیں. وچ امنگ دا فالوئنگ ڈیفائنز دا ایونٹ آف سپر نووا. اچھا ہم ایک سوال اکثر پڑھتے رہتے ہیں شہاب ثاقب کے حوالے سے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے. تو ستاروں کے ٹوٹنے کے حوالے سے نا ایکسپلائڈنگ سٹار تو اس کو ایونٹ آف سپر نووا یہ ناسا کے جو ہیں انہوں نے اس کو نا نام دیا ہوا ہے. بیسیکلی یہ لیومینس اسٹیلر ایکسپلوژن ہوتی ہے کہ جب تارہ ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے. تو ایکسپلائڈنگ سٹار یہ اس کا آنسر بنے گا کہ سپر نووا جو ہے یہ بیسیکلی تو وہ ہوتے ہیں نا ماہر فلکیات جو ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کو نام جو سپر نووا کو دیا ہوا ہے وہ ہے ایکسپلائڈنگ سٹار جب ستارہ ٹوٹتا ہے. کویسچن نمبر 32 ہے کنگ آف پاپ مائیکل جیکسن واز. کنگ آف پاپ اس کے بارے میں ہماری یہ ینگ جنریشن بڑی اچھی طرح جانتی ہے مائیکل جیکسن والے سٹائلوں کے بارے میں. امریکن یہ نا سنگر اور سانگ رائٹر ڈانسر تھا. تو اس کے سوال ہے کہ اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ تو اس کی ڈیتھ جو ہوئی ہے 25 جون کو ہوئی ہے نا 2009 میں 25 جون کو تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے مائیکل جیکسن. تو اس کی بھی ایک کنٹروورشل سی مطلب ڈیتھ ہے. کنٹروورشل اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو فزیشین تھا اس نے جو اس کو پلز دی تھی نا میڈیسن دی تھی اس کو ہومیسائیڈ ہوا. ہومیسائیڈ کہتے ہیں دا کلنگ بائی این ادر. جب کوئی دوسرا سپائی کر کے یا کسی طریقے سے آپ کو قتل کر دیتا ہے نا اس کو ہومیسائیڈ کہتے ہیں. تو 11 سال پہلے اس کو پھر وہ ٹیبلٹس دی گئی تھی اور وہ ان ٹیبلٹس کی وجہ سے پھر اس کی وہ کیلیفورنیا کے اندر نا لاس اینجلس میں کیلیفورنیا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. آگے کویسچن ہمارے پاس نیکسٹ ہے 33 نمبر پہ. تو یہ میں نے ڈیٹ بتا دی ہے 25 جون 2009 کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 33 ہے who among the following is known as the poet of beauty. تو یہ تو ہمارے لٹریچر والوں کے لیے لنگوسٹک والوں کے لیے بڑا ایزی کویسچن ہوتا ہے کہ پوئٹ آف بیوٹی کون ہے؟ تو وہ جان کیٹس صاحب ہیں. تو یہ بیسیکلی میں تو اس کو بڑی داد دیتا ہوں کہ جسٹ 25 ایئر کی ایج میں اس نے اتنا ایک کمال کر دیا تھا کہ 25 سال کی ایج میں اس نے وہ اوڈ ٹو نائٹنگیل ہے اس کی ایک اور وہ اوڈ ٹو گریشین ارن ہے اس لیول کے اس نے وہ پوئمز لکھی تھی. 25 سال اس کی ایج تھی اور یہ ٹیوبر کلوزز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی 25 سال کی عمر. بہت ہی ینگ تھا. تو رومانٹک پوئٹس میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. چند ایک ہی ہیں رومانٹک جن میں یہ جان کیٹس ہے شیلے ہے پی بی شیلے جس کو کہتے ہیں ورڈز ورتھ ہے.
تو اس کی ट्यूबरक्लोसिस, इधर एक काउंटर क्वेश्चन साथ अक्सर रिपीट होता रहता है, लिटरेचर वाले जानते हैं कि अगर इसकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुई है तो शैले की डेथ कैसे हुई है? तो उसकी ड्राउनिंग से हुई थी ना, वो डूब के मरा था, जो था शैले, पीबी शैले। इसकी डेथ हुई थी टीबी से और वो डूब के मरा था, पीबी शैले। और पीबी शैले और इसका टेनोर साथ साथ ही बनता है। ये 1795 में इसकी पैदाइश है ना, तो पीबी शैले की 1792 में है। ये 1821 में इसकी डेथ होती है, तो 1822 में उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कहने का ये 25 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई है, तो उसकी 30 में हुई है। ये दो बहुत ही यंग हमारे पास ऐसे समझें कि पोइट थे कि जिनको अंग्रेजी अदब जिनका हमेशा ही ममनून रहेगा। और आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। इंटरनेशनल मदर 34 हमारे पास है। स्लाइड शो हो रही है। दानियाल रुस्तम साहब मैं देख रहा था, बड़े ही माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड बंदा था जी, मेरा स्टूडेंट भी रहा है। और ये ऐसा बंदा था, एक दिन में पता नहीं 10-10 तकरीरें में इसको इंग्लिश स्पीच में देता था, वो तैयार कर जाता। तो मैं इसके बड़ा ना, अभी माशाल्लाह मास्टर ने इंग्लिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे हैं हम कि इन मैथमेटिक्स अ सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन दैट emerges फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बट इज नॉट ए वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये मैथ वाले बड़े अच्छी तरह इसको जानते हैं कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना मैथ के अंदर, तो आंसर जो आने होते हैं उन आंसर्स में से सम टाइम एक आंसर ऐसा आता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसको हम फिर एक्सट्रेनियस रूट कह देते हैं। ये मैट्रिक के अंदर भी 10वीं क्लास के अंदर भी आई थिंक ये 1.3 के अंदर ये कंसेप्ट मौजूद है। तो एक्सट्रेनियस रूट्स वो होते हैं जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर उसकी वैल्यू जो आपने सोल्यूशन सेट में निकाल ली है वो आप रीपुट करते हो ना जाके अपनी उस इक्वेशन में, एक्चुअल इक्वेशन में, तो उनकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के इक्विवेलेंट नहीं आती, तो इसको एक्सट्रेनियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। इंतहाई इजी क्वेश्चन है कि इसका एक फार्मूला होता है ना कि पावर सेट की तादाद मालूम करने के लिए फार्मूला होता है 2⁻n होता है ना। n से मुराद होता है कि आपके कितने मेंबर हैं, जैसा कि इसके 3 मेंबर हैं ना, तो 2⁻3 मतलब 2 की ताकत 3, जो उर्दू मीडियम के हैं लोग हमारे साथ, 2 की ताकत 3, 2 की 3 का मतलब होता है 2 को 2 से हमने 3 बार ज़रब देनी है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। तो अगर 3 इसके हैं पावर सेट के इसके मेंबर हैं, तो उसका 8 जो है वो आंसर आ जाएगा एलिमेंट्स का। आगे, और ये मेरे ख्याल में द इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे तो फील हुआ है कि इस पूरे पेपर का है। क्वेश्चन नंबर 36 है हाउ मेनी सबसेट डज एन एम्प्टी सबसेट हैव। तो ये क्वेश्चन है, एक सबसेट है उसका अगर एम्प्टी सबसेट है तो वो कितने उसके सबसेट बनेंगे। तो खाली सेट का एक जो है ना वो ज़रूर सबसेट होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करता चलो, एक इसकी अलामत होती है ना फाई। अगर फाई को वो होती हैं दरमियानी ब्रैकेटें जो होती हैं उनके दरमियान में डाल दिया जाए और फिर उसको कहा जाए कि इसके सबसेट, वो भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है, तो कितने हैं, तो उसके फिर 2 बन जाते हैं। फाई उसके अंदर लिखने की वजह से वो उसका मेंबर बन जाता है नहीं। ये एक्स्ट्रा बात है, शायद कुछ बंदे ना पिक पर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन ए ट्राइंगल हैज 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स इट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की आगे कुछ ना टाइप्स होती हैं, आइसोसेलेस होती है, इक्विलेटरी होती है, या स्केलन होती है ना। तो जो आइसोसेलेस होती है बेसिकली उसकी ना 2 साइडें जो होती हैं वो कंग्रुएंट, आमने सामने वाली इक्विवेलेंट होती हैं। तो ये आइसोसेलेस इसका आंसर है। इक्विलेटरी का अगर आप पूछना चाहेंगे तो उसकी तीनों साइडें जो है उनकी लेंथ सेम होती है। इक्विलेटरी जैसे इक्वल से निकले हैं तो बराबर होती हैं तीनों। स्केलर में तीनों डिफरेंट होती हैं। फिर 3 इसकी मेन टाइप है। ये चौथी जो इन्होंने लिखी है ये कोई टाइप नहीं है, इन्होंने उठा के लिख दिया आइसोस्केल, ये इक्वेशन की टाइप नहीं है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। द डैश इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन डाटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है। तो ये चार्ट होते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल डाटा और हिस्टोग्राम, और उसके लिए ये जो इस्तेमाल होता है ना, तो ये बेसिकली एक तरीके इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इन डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट डाटा। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है जी, तो इसके लिए यूज़ होता है हमारे पास मीन। वो मीन मालूम किया जाता है ना पहले, तो उसके ज़रिए हम वो मालूम कर सकते हैं। तो इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है जी, वो दोबारा हम रिपीट करते हैं। अभी हमारे पास 39 नंबर पे हम चले जाएंगे। इसका आंसर था मीन ए इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ rectangle whose width represent class intervals and whose areas are
proportional to the corresponding frequencies. तो ये एक्चुअली हिस्टोग्राम है, ऊपर वाले में हमारा मीन था, वो दरमियानी इलाका निकालने वाला। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन रेलेवेंट है हिस्टोग्राम के। तो ये चार्ट होता है ना, जो हम शुरू में पाई ग्राफ बनाते थे, उस तरह का एक ये चार्ट होता है जिसमें वर्टिकली मतलब अमूदी तौर पर भी और हॉरिजॉन्टली उस डाटा को दिया जाता है। अमूमन वो ऊपर ब्लॉक्स की फॉर्म में दिया जाता है। तो इस तरह जब डाटा बाज़ दफ़ा अमूमन वो ओवर बाई ओवर उन्होंने देना हो ना, इसमें मैच के दौरान उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वो बताते हैं पहले ओवर में 2 रन बने तो इधर तक जा रहा है हमारा टेबल, फिर दूसरे में ज़्यादा लंबा कर देते हैं जी, दूसरे में 12 रन बन गए, तीसरे में। तो इस तरीके से उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन एक ब्लॉक वाइज बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल भी चलती है और वर्टिकल भी चलती है। तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, उसका एक खाका सा बना लिया जाता है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो बेस्ट हमारे पास है ना इंस्ट्रूमेंट, तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज है तो उसके अंदर वो हैं वो चीज़ें, थोड़ी सी लेंथ पेंसिल की अगर कोई लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो यूज़ होती है। तो अगर अंदर की वैल्यू जैसे उसकी मालूम करनी है ना टेस्ट ट्यूब की, तो उसके लिए फिर वर्नियर कैलिपर, ये इसके बारे में डिटेल 9th के फिजिक्स में अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू। फर्नेस होती है भट्टी, तो ये एक कंसेप्ट है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक कंसेप्ट है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर बेसिकली होता है आपके जितने क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल को फिर मुख्तलिफ उसके अंदर चैम्बर बने होते हैं इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर के अंदर। तो उन चैम्बर तक जाने से पहले जो क्रूड ऑयल आपका होता है, खाम तेल जिसको कहते हो, तो कितना हीट किया जाता है, तो वो 400 डिग्री सेल्सियस तक ना उसको गर्म किया जाता है। फिर आगे चैम्बर में जब चला जाता है तो चैम्बर के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर होते हैं। अच्छा जी, स्लाइड कहते हैं, आगे कर दें। चले, इन चीज़ों से ना मुझे इतना तो फील होता है कि लोग जो हैं वो इधर मौजूद हैं। मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे फील होता है जैसे सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है। तो आगे जी क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू, ये मैंने बता दिया है। तो वो मैं बता रहा था कैरोसिन ऑयल है, जो आपने बाकी कोई और ऑयल निकालना है ना, फिर तो साइंस के लोग अच्छी तरह जानते हैं, उसके लिए फिर फर्दर मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर होते हैं उस चैम्बर के अंदर। तो डीजल निकालना है, पेट्रोल निकालना है उस चैम्बर से फिर, लेकिन बुनियाद जो बेस होती है वो खाम तेल की, वो क्रूड ऑयल ही होता है। तो उसको 400 डिग्री तक उसको हीट किया जाता है। तो आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ। अच्छा, ये तैयारी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ना रेटिकुलम, ये तैयारी करता है इसकी लिपिड की ना। लिपिड बेसिकली जिस तरीके से हम फैट कहते हैं ना, जिसको चर्बी को कहते हैं, इस तरह का एक इनसॉल्युबल जो है वो मटेरियल होता है जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर जो होता है, लिपिड जो होता है ना, वो नहीं हल होता। ये चैप्टर है जी बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री के अंदर भी अक्सर होता है और उसके साथ साथ बायो के अंदर भी एक चैप्टर मौजूद होता है, उसकी ये डिटेल में ये चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ। अच्छा, उस बंदे ने मतलब इसका ऑर्डर जिसने जारी किया, तो उसका सवाल है कि वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फूड प्रोग्राम जो है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी, वो किसके हुक्म के ऊपर बनाई गई थी, किसके इशारे पे बनाई गई थी। तो इसका जी हमारे पास आंसर है वो है ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, डवाइट आइन शॉवर। ये इस बंदे की वजह से ना ये बनाई गई थी। ये जो ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये 1961 के अंदर ये बनी थी। तो बनाने वाले इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है और 80 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर फिर बाद में साइन किए थे। लेकिन जो पहला जिसने ऑर्डर किया था उस बंदे का नाम था डवाइट, DWIGHT, डवाइट। तो 1890 से लेकर ना 1969 तक इसका स्पैन है, मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1890 में 1969 तक ये बंदा मौजूद रहा है। तो 1961 में ये इसको क्रेडिट जाता है कि इसने ये जो पूरी दुनिया के लिए ये जो फूड प्रोग्राम था उसको स्टार्ट किया था 1961 के अंदर। 80 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन किए थे और इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर बनाया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, असाबिया, असबिया क्योंकि अरेबिक वर्ड है असबिया, एक कंसेप्ट ऑफ सोशल solidarity with an emphasis on unity was given by। तो ये असबिया का जो कंसेप्ट है ये एक सोशल कोहेजन है ना, कि लोगों को आपस में जोड़ना, समाजी ताल्लुकात जो है उनको मजबूत बनाना।
تو یہ ہمارے مسلم ایک مطلب رائٹر ہیں بہت بڑے، ہسٹوگرافی بھی ان کو آتی تھی، سوشیالوجی بھی تھی ان کی۔ ٹیونس کے اندر، ٹیونس کا ہم ذکر پہلے کر رہے تھے، پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ نارتھ افریقن کنٹری ہے نا یہ، تو یہ وہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے ابن خلدون کی نا۔ تو یہ ہسٹوگرافی بھی ان کو آتی تھی، سوشیالوجی تھی، اور اسکالر تھے عرب کے۔ اور ان کی ڈیتھ پھر ایجپٹ میں ہوتی ہے، مصر میں آ کے، قاہرہ کے اندر نا، کائریو میں 1406 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، 1332 سے 1406 تک ان کا سپین بنتا ہے، لائف سپین بنتا ہے۔ تو یہ کویسچن آ جائے کہ عصبیہ جو ہے یہ کس نے مطلب اس کے اوپر لکھا ہے، تو اس کویسچن کا آنسر ہوگا، یہ کنسیپٹ جو دیا تھا وہ ابن خلدون نے دیا تھا۔ کویسچن نمبر 45 پہ چلتے ہیں۔ محمد ابن زکریا رازی واز اے پولی میتھ فزیشین، الکیمسٹ اینڈ فلاسفر فرام۔ یہ بندہ ہے جس کا نام ہے جی محمد ابن زکریا الرازی۔ پولی میتھ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ایٹ اے ٹائم فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی، ان سب سبجیکٹس پہ عبور، اس کو کہتے ہیں پولی میتھ کا بندہ ہے۔ اور یہ کیونکہ 18 سینچری کے بعد زیادہ چیزیں ڈیوائڈ ہوئی ہیں نا، ڈویژن ہوئی ہے، یہ فزکس والی، کیمسٹری، بایولوجی تھوڑی سی لیٹ ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے جو بھی بندہ نالج لینا ہوتا تھا اس نے وہ سارے نالج ایٹ اے ٹائم ہی گین کرتا تھا۔ تو یہ پولی میتھ کے اندر الرازی ہمارا جو بندہ ہے نا، ایران کے اندر اس کی پیدائش ہے۔ بیسیکلی یہ لاجک کا بڑا دل دادا تھا، مطلب لاجیکل چیزیں باتیں کرتا تھا۔ اور میں ایک ایسی بات بھی کرنے جا رہا ہوں، شاید اس سے آپ اتفاق نہ بھی کریں، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اتنا ایک لاجک کے اندر چلا گیا تھا کہ اس نے مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کر دیا تھا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن میں لاجک کے ساتھ کر رہا ہوں، میں نے اس کے بارے میں نا کافی بکس پڑھی ہیں۔ تو یحییٰ ابن زکریا الرازی جو ہے وہ اس کا تھا، پورا نام تھا یحییٰ ابن زکریا الرازی۔ اور اس کی کتابوں، کائنڈلی اپنا مائک جو ہے وہ ٹرن آف کر لیں کائنڈلی، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ باقی اب آپ کے لیے پس مسئلہ نہ بنے۔ 854 سے لے کر 925 تک نا، 854، اچھا میرے پاس یہ کافی ٹیکسٹ آئے پڑے ہیں، اچھا سلائیڈ میں نے چینج کر دی اچھا۔ تو یہ 854 سے لے کر نا 925 تک جو ہے وہ اس کا سپین بنتا ہے، 854 سے 925 میں الرازی کا۔ آگے کویسچن نمبر 46 ہے ہمارے پاس۔ القانون فی طب، القانون فی طب از این انسائکلوپیڈیا آف میڈیسن ان 5 بکس ریٹن بائی۔ تو القانون فی طب کی جو کتاب ہے وہ کس نے نا لکھی ہے، انسائکلوپیڈیا جو وہ کس نے لکھا ہے، تو یہ ایک ازبک تھا نا، ازبکستان کا تھا، اس کو فادر آف ارلی میڈیسن بھی کہتے ہیں۔ تو بخارا کے اندر یہ اس بندے کی پیدائش ہوئی ہے، ابن سینا جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں ایویسینا کے نام سے۔ تو اس نے یہ کمپلیٹ کی تھی 1025 کے اندر، یہ کتاب لکھی تھی قانون فی طب، اس کو ارلی میڈیسن کا فادر بھی کہتے ہیں۔ بخارا کے اندر اس کی پیدائش ہے، اور ایران کے اندر جو علاقہ ہے نا ہمدان، اس علاقے کے اندر جا کے ان کی ڈیتھ ہے۔ ازبک کا شہر تھا، بخارا تھا، اور ڈیتھ ان کی ہوئی ہے ادھر ایران میں آ کے، 1037 میں ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، 980 سے۔ تو ایویسینا ان کا نام تھا جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی قانون فی طب۔ آگے ہمارے پاس یہ کویسچن نمبر بنتا ہے 47۔ Who among the following discovered the sunspots؟ کہ ان میں سے کس بندے نے جو ہے وہ سن سپاٹس کا کنسیپٹ دیا تھا۔ اچھا سن سپاٹس تھوڑا سا سمجھاتا چلوں کہ سن سپاٹس کا کنسیپٹ بیسیکلی ہے یہ ایک ڈارک ایریا ہے نا، سورج کے اندر موجود ہے جی، اٹس اوکے کوئی بات نہیں، سارا خان کا آئی تھنک ٹیکسٹ ہے، ان کا مائک ٹرن آن تھا۔ اچھا سن سپاٹس کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ ہمارے پاس ایریا ہے نا، اس میں سورج کے اندر ایک بلیک کلر کے ہولز ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور ان کو باقی سن کے حساب سے تھوڑا سا کولر ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس بندے نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہیں وہ سن سپاٹس ہیں، سورج کے اندر وہ چھوٹے، اگر آپ سن سپاٹس کا لفظ لکھ کے گوگلنگ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو بلیک کر کے ہولز سے سورج کو جب فوکس کر کے دکھاتے ہیں تو وہ نظر آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کس نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا سن سپاٹس کا، تو وہ گلیلیو ایک بندہ تھا، اٹیلین تھا، اسٹرانومر تھا نا، اٹلی کا رہنے والا تھا۔ اور اس کا جو مقبرہ وغیرہ ہے جو بھی اس کا ہے سسٹم وہ ادھر بنا ہوا ہے، پسا کا جو وہ مینار آپ نے سنا ہوگا اٹلی کے اندر موجود ہے، تو وہاں پہ اس کا وہ مزار بھی بنا ہوا ہے، مطلب اس کی جو بھی آخری رسومات تھیں وہ ادا کی گئی تھی۔ اور گلیلیو کے بارے میں پھر آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں، پھانسی دی گئی تھی نا اس کو، اور یہ بڑا کنٹروورشل رہا تھا تب جو تھا، وہ ریلیجن کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرنا جو تھا وہ اس کو بڑا برا مانا جاتا تھا، کیونکہ چرچ کی حکومت تھی، انگلش لٹریچر کے لوگ بڑی اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 9 سال میں پھر امپریزنٹ رہا تھا، قید میں رہا تھا۔ تو اور ایٹ اے ٹائم اس کو پھر ملٹیپل ایشوز تھے نا، فیور تھا اور ہارٹ کے ایشو بھی اس کو تھے، ہارٹ ریلیویٹ ایشو بھی تھے۔ تو اینی برآخر پہ اس کی جو ہے وہ اسی امپریزنٹ کے اندر نا ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ کنٹروورشل ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔
تو یہ 5064. اچھا انٹرسٹنگ یہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کی اور شیکسپیئر کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ سیم ہے 1564. اچھا آگے کویسچن نمبر 48 ہمارے پاس ہے. وچ سٹی واز ہٹ بائی دا ارتھ کویک آف 1935. 1935 کے اندر کون سی ہے وہ کنٹری ہے کون سا سٹی ہے جس کے اندر وہ ارتھ کویک آیا تھا؟ تو وہ کویٹا ہے. یہ بڑا مشہور کویسچن ہے. 31 مئی کی صبح تھی, 2:33 تھے, اور یہ ارتھ کویک جو تھا وہ 7.7 میگا واٹ جو ہے وہ اس ریکٹر سکیل پر اس کی جو وہ نوعیت تھی وہ بتائی گئی تھی, اور یہ بڑا شدید قسم کا زلزلہ تھا. 2 دفعہ آیا تھا نا, 2:33 پہ آیا, پھر 3:40 پہ اس کے آفٹر شاک آئے تھے. تو یہ 30 سے 60,000 تک ڈیتھ ہو گئی تھی اس میں. اور یہی کہا جاتا ہے کہ 1935 کے اس زلزلے کے بعد نا 8 اکتوبر اور آئی تھنک 2005 تھا, یہ تو ہماری یادوں کا حصہ ہے آئی تھنک ہم اس جنریشن کا, تو تب اس کے بعد یہ آزاد کشمیر جموں والا جو ہے وہ یہ زلزلہ آتا ہے. تو وہ 1935 میں آیا تھا 31 مئی کی صبح 2:33. اس میں ہلاکتوں کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنا ریزن یہ تھی کیونکہ رات کا وقت تھا اور لوگ سو رہے تھے. اچھا میں ایک بات دوبارہ بتاتا چلوں, شاید دوسری دفعہ بھی ہماری کلاس جو ہے وہ انٹرپٹ ہو جائے تو تیسری دفعہ آپ کو جوائن کرنا پڑے, تو یہ آپ نے کائنڈلی تیسری دفعہ بھی جوائن کیجئے گا 10 منٹ بعد, کیونکہ آج ہم نے ایٹ لیسٹ یہ والا ماڈل کمپلیٹ کرنا ہے ایٹ لیسٹ. کویسچن نمبر آگے ہمارے پاس ہے 49. ان وچ کنٹری. اچھا ایک آدھا دوست کوئی مجھے اگر بول دینا کہ میں اس سے کم کر دوں انفارمیشن تو میں کم کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے میکسیمم کویسچن. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان چیزوں کے آئیڈیاز لے کے چلنا چاہتے ہیں یا جسٹ ان کو کریم کرنا چاہتے ہیں, مطلب رٹا لگانا چاہتے ہیں. یہ آپ جس طرح سے کہیں گے میں اس طرح چلنے کو تیار ہوں, لیکن میرے خیال میں اتنی انفارمیشن کے بغیر جو ہے وہ چیزیں وہ میرے خیال میں سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. پھر کوئی ایک آدھا بندہ کائنڈلی مائک ٹرن آن کر کے بول دے. عدیل صاحب نے کہا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے, چلیں جی ٹھیک ہے کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے علموں میں اضافہ فرمائے اور اس علم کی وجہ سے ہم کے اندر عاجزی لائے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ہمارے لیے تکبر کا باعث بنے. میری اللہ رب العزت سے یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ اگر کسی کو علم دیا ہے تو اس کو عاجزی بھی عطا فرما, علم کی وجہ سے کبھی تکبر نہ آئے. آگے جی کویسچن نمبر رب زدنی علم ہے, ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. کویسچن نمبر ہمارے پاس ہے جی 49. تو یہ میں اپنے پارٹیسپینٹ کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دعا کرتے رہا کریں رب زدنی علما. ان وچ کنٹری ڈز دا بٹورا گلیشیئر لائی. اچھا یہ جو ہے نا گلیشیئر جو ہے یہ ہمارے پاس نا 57 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے نا بٹورا گلیشیئر کی. تو یہ ریجن ہے گوجل ریجن ہے گلگت بلتستان کے اندر, وہاں پہ موجود ہے پاکستان میں جی بی کے اندر گلگت بلتستان میں, اور یہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف نا یہ گلیشیئر جو ہے یہ موجود ہے. اگر لینتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ 57 کلومیٹر اس کی لینتھ. 50 کویسچن نمبر معذرت چاہوں گا جی 50 نمبر پہ کویسچن ہمارے پاس ہے. Which province among the following has uch gas field. اچھا یہ دوسرے نمبر پہ, پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو گیس کے حوالے سے سب سے بڑا جو ذخیرہ میں دریافت ہوا تھا نا وہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پہ 1952 میں ہوا تھا, پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو دوسرے نمبر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ والا ہے اچ گیس فیلڈ. یہ ڈیرہ مراد جمالی کے اندر موجود ہے نا, نصیر آباد میں, بلوچستان کا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے نصیر آباد میں. تو یہ اس کا کمرشل آپریشن جو تھا وہ تو 1996 میں مطلب اس کے بارے میں دریافت جو ہو چکا تھا, لیکن جو کمرشلی لوگوں کے استعمال کے لیے سامنے آئی تھی چیز وہ 2000 کے اندر آ کے آئی تھی. جس طرح وہ 1952 میں دریافت ہوئی تھی تو 1955 میں سوئی والی جو ہے وہ گیس وہ کمرشلی یوز ہونا شروع ہوئی تھی. اس طریقے سے یہ اس کا سٹارٹنگ اگر بات کرتے ہیں 1996 میں ہوئی تھی, اور کمرشلی جو آپریشنلائز ہوا ہے یہ 2000 میں آ کے ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا اچ گیس فیلڈ کے حوالے سے یہ کویسچن تھا ہمارا. اور یہ کویسچن آئی تھنک تھا کہ یہ کس صوبہ کے اندر ہے نا, تو پروونس کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو دوستو یہ بلوچستان پھر بنتا ہے اس حساب سے. نصیر آباد میں ضلع نصیر آباد ہے, اور ڈیرہ مراد جمالی اس کا ایک ٹاؤن ہے, وہاں پہ یہ ہوئے. اچھا کویسچن نمبر 50 ہو گیا. 51 ہاؤ مینی کنٹریز آر دیئر ان ایشیا. اچھا یہ بھی ایک کنٹروورشل سا کویسچن ہے, میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں آپ کو مطمئن کرتا چلوں. تو یہ جو 2019 ہے یہ اس کے حساب سے بک کے حساب سے بات کریں تو 48 پیچھے لکھا ہوا ہے نا, 48 کنٹریز ہیں ایشیا کے اندر. لیکن کچھ ایسی کنٹریز بھی ہوتی ہیں جو جی آپ کی بات بھی میں
جی میں آپ کی بات بھی انٹرٹین کروں گا، امید ہے میرے اس سوال کی جواب کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اچھا 49 جو ہے وکیپیڈیا کا اگر نالج لینا اور ہمارے لیے یہ ویلڈ ہوتا ہے وکیپیڈیا، اتنی مطلب آسان نہیں، ان چیزوں کو وہ آئے روز جو ہے وہ ویریفائی کرتے رہتے۔ 49 وہاں پہ نا آپ سرچ کریں گے تو 49 آئے گا وکیپیڈیا پہ۔ ریزن کیا ہے، کہیں 54 بھی آپ کو مل جائے گا، 50 پلس یا شاید 57 بھی مل جائے، لیکن جو بک کے حساب سے میں بات کروں تو 48 ہے، وکیپیڈیا کی بات کروں 49 ہے۔ ریزن کیا ہے، کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں نا ایٹ اے ٹائم جن کی باؤنڈریز جو ہوتی ہے وہ دو آپ کے ان میں ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، ایشیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یورپ، جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں، رشیا کی جو باؤنڈری ہے وہ یورپ کے اندر بھی ہے، ایشیا کے اندر بھی ہے، اب رشیا دونوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے، قازقستان ہے آپ کا، انڈونیشیا ہے، یہ ٹرکی ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ یورپ ہے آدھا اور آدھا ایشیا ہے، اسی طریقے سے جارجیا، یہ اس طرح کی کنٹریز بھی موجود ہیں نا۔ تو ابھی تک اس کویسچن کو اتنا اس نے اچھے طریقے سے شاید بنایا نہیں ہے کہ ہم اس کا آنسر اچھے طریقے سے دے سکتے، کویسچن کو مزید جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا جا سکتا تھا، بیٹر بنایا جا سکتا کہ وہ کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ تو امید ہے میرے سوال کے جواب کے بعد آپ مطمئن ہوں گے، بک کے حساب سے 48 ہے اور وکیپیڈیا کے حساب سے 49 ہے، اور میں اگر آپ کے پاس یہ کویسچن آتا ہے تو آپ 49 کا جو ہے وہ ٹک کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ اب آپ اپنا عادل صاحب بات کر رہے تھے، آپ کچھ کہنا چاہیں تو بول سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ چلے میں نا ریکویسٹ کروں گا آپ سے نا، آج آپ نے کائنڈلی دوبارہ اس کو نا اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، کیونکہ میں ریسرچ کے بعد ہی آپ کے سامنے آتا ہوں، اور بعض دفعہ ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے میں اس کے اوپر آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، مطلب آدھا گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد سارٹ آؤٹ کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں، تو اس لیے میری کسی انفارمیشن میں آپ نے نا فکر مند نہیں ہونا، میں آپ سے دوبارہ یہی کہوں گا آپ کائنڈلی ایک دفعہ دوبارہ اس کو نا ریسرچ کیجیے گا۔ آگے جو کویسچن نمبر 52 ہے، A horse runs around a ground twice and covers a distance of 8 کلو۔ اچھا جو آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں، جو آپ تک یہ لیکچر پہنچتا ہے نا 1 گھنٹے کا، اس کے پیچھے سٹرگل جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹوں کی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ، تب جا کے مطلب اس طرح کا نالج جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو انٹرٹین کیا کریں اور کائنڈلی اس سے فائدہ اٹھائیں، میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا۔ آگے 52 نمبر پہ ہے، اے ہارس رنز اراؤنڈ اے گراؤنڈ ٹوائس اینڈ کورز اے ڈسٹینس آف 8 کلو میٹر ون سائڈ آف اسکوئر گراؤنڈ۔ اچھا جو میتھ کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل آسان سا سوال ہے کہ گھوڑا ہے وہ دوڑتا ہے، ڈسٹینس 8 کلو میٹر کا وہ طے کرتا ہے، 2 دفعہ وہ چکر لگاتا ہے، اور وہ جو گراؤنڈ ہے اس کی جو شیپ ہے وہ ہے اسکیئر شیپ ہے، مطلب مربع شکل کا ہے نا، تو جب 2 دفعہ لگائے گا تو اس کی وہ 8 سائڈیں بن جائیں گی، تو 8 سائڈوں کی وجہ سے 4 سائڈیں ہوتی ہیں ایک دفعہ مربع میں، اور دوسری دفعہ پھر 4 سائڈیں ہوتی ہیں، 8 ہو گئی، تو ایک ایک سائڈ پھر اس کی 8 کلو میٹر ڈسٹینس کی وجہ سے 1 کلومیٹر کی رہ جائے گی۔ باقی یہ سال بھی ہوا پڑا ہے سامنے، اگر اس سے سمجھ آئے آپ کو تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ کویسچن تائز ہی ہے میرے خیال میں، زیادہ میں ٹائم نہیں دیتا اس کو، تو یہ 1 کلومیٹر بنے گا۔ آگے بنے گا جی، ہو امنگ دا فالوئنگ انوینٹڈ دا، یہ ہے جی اپنا بائی فوکل اسپیکٹیکلز اینڈ لائٹننگ راڈ، تو یہ کون سا بندہ ہے جس نے ان میں سے یہ بائی فوکل اسپیکٹیکلز جو تھا وہ ایجاد کیا تھا؟ بیسیکلی یہ نا کیپچر کرتا ہے پاور آف لائٹننگ کو، یہ جو آپ کے ہوتے ہیں بائی فوکل اسپیکٹیکلز جو ہوتے ہیں، یہ آپ کی لائٹ کی پاور بتاتے ہیں کہ کیا ہیٹ اپنا لائٹ کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت موجود ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگلی اس کو بھی جو تھا وہ ڈیولپ ہوئی تھی یہ کنسیپٹ جو تھا، یہ جو تھا نا بندہ بینجامن فرینکلن جس کا نام لکھا ہوا ہے، بینجامن فرینکلن، بیسیکلی اس بندے نے نا، یہ یو ایس کا تھا نا، یونائٹڈ اسٹیٹ کا، تو 1706 سے 1790 اس کا سپین بنتا ہے، یہ پتنگ اڑا رہا تھا وائٹ، یہ پتنگ اڑا رہا تھا، پتنگ اڑانے کے دوران اس کا کوئی میٹل تھا اس کے پتنگ کے ساتھ، تو وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا ہیٹ لائٹننگ کے ساتھ، کیونکہ موسم خراب تھا اور اوپر وہ بادل گرج رہے تھے، چمک رہے تھے، گرجنے کی وجہ سے جو ہیٹ لائٹننگ کہتے ہیں نا اس کو، تو ہیٹ لائٹننگ اس کے وقت پتنگ پہ پڑی تو وہاں پہ ٹکرانے کے بعد کچھ روشنی پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ کچھ میٹل تھی، تو اس سے اس نے یہ فیل کیا کہ یہ جو کیپچر آف پاور لائٹننگ ہوتی ہے نا، پاور لائٹننگ کے اندر پاور موجود ہوتی ہے، اور بعد میں تو پھر اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ ہوئی، اور آج تو آپ کو پتہ ہے سولر سسٹم اور یہ چیزیں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے کام۔ کویسچن نمبر 54 ہے، تو یہ بندے کا نام ہے بینجامن فرینکلن، تو بینجامن فرینکلن، آگے کویسچن ہے کہ وچ گیس فیلڈ امنگ دا فالوئنگ، اچھا تھرڈ ٹائم شاید آپ کا ٹائم قریب نہ آ جائے، تھرڈ ٹائم آپ نے کنیکٹ ہو جانا ہے۔ 54 وچ گیس فیلڈ امنگ دا فالوئنگ از دا
second largest gas field in Pakistan which is being operated by OCGDL. تو یہ کویشچن جو ہمارے پاس ہے یہ گوٹکی کے اندر یہ موجود ہے نا، قادرپور جو گیس فیلڈ ہمارے پاس ہے، قادرپور کی گیس فیلڈ ہے، سندھ کا علاقہ ہے گوٹکی. گوٹکی کے بارے میں تو اچھی طرح سارے جانتے ہوں گے. تو اس کے قریب یہ موجود ہے نا. یہ ڈسکور ہوئی تھی 1990 میں، اور یہ آئل کا اور گیس کا ایک بہت بڑا سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک کمپنی ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی. یہ آپ کی یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا سٹارٹ میں، یہ کویشچن 54 کے اندر کہ OCGDL، تو اس کے لیے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی. تو یہ قادرپور کے اندر موجود ہے، اور قادرپور سندھ کے اندر موجود ہے، اور یہ مارچ 1990 میں ڈسکور ہوئی ہے. بس اتنی باتیں میرے خیال میں اس کے لیے انف ہیں. آگے کویشچن نمبر 55 پہ چلتے ہیں. مارس نیبر آف ارتھ ہیز سیٹلائٹس. اچھا اس طرح کے کویشچن مجھے تو بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں، کیونکہ یہ مارس کے اوپر ہمارا جو مریخ ہے اس کے اوپر چاند کتنے ہیں نا. تو ہمارا تو ایک چاند ہے نا، یہ والا یہ بھی چلتا چلتا کبھی کبھی وہ آ جائے سورج اور زمین کے درمیان، کس کو ہم وہ کہتے ہیں یہ ہمارا چاند گرہن لگ گیا، تو سوری سورج گرہن لگ گیا. تو یہ جرم اپنا تھا 50، ہم کر رہے ہیں 5 نمبر. تو 2 چاند ہیں اس کے مریخ کے نا. اور اسی طریقے سے انٹرسٹنگ کچھ فیکٹ اور بھی بتا دوں، اس کے 2 چاند ہیں مارس کے، اور مرکری اور وینس کا کوئی چاند نہیں ہے. اگر کویشچن آ جائے مرکری کے کتنے ہیں تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. سے تو یہ مرکری اور جو وینس ہے اس کے چاند کی بات کرتے ہیں کہ کتنے ان کے مون ہیں، تو ان دونوں کے مون نہیں ہے، مطلب مرکری کا اور وینس دونوں کے 0 مون ہے. اور آپ کو شاید بتایا تھا پچھلے لیکچر میں نے، اگر برائٹسٹ کی بات کی جائے نا تو ہمارا یہ بنتا ہے وینس بنتا ہے. تو آگے سیٹرن کی بات کریں تو اس کے 62 مون ہیں، اور جوپیٹر کی بات کریں تو اس کے 79 مون ہے نا، اور یورینس کے 27 ہیں. تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. 79 جوپیٹر کے ہیں، 62 سیٹرن کے ہیں، اور یورینس کے 27 ہیں. اور مرکری اور وینس کا کوئی چاند نہیں ہے، زمین کا ایک ہے، ارتھ کا مطلب. اور آخری رہ گیا آپشن جو ابھی اس نے کویشچن کیا تھا مارس کے، تو مارس کے 2 ہیں ہمارے پاس مون. آگے جو کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 56 میں کویشچن میکس پلانک ون نوبیل پرائز ان فزکس 1918 فار دا ڈسکور آف. اچھا اس نے انرجی کوانٹم کا ایک کنسیپٹ دیا تھا نا، کہ انرجی جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم وہ ایک ویو کی صورتحال بھی رکھتی ہے اور کوانٹا کی بھی رکھتی ہے. تو اس نے یہ بتایا تھا کہ انرجی جو ہے وہ امٹ کی جا سکتی ہے یا ابزارب ہو سکتی ہے ڈسکریٹ اماؤنٹ کے اندر. جرمن تھا بیسیکلی میکس پلانک جو تھا، اور اس کو 1918 میں پھر نوبیل پرائز ملا ہے، 1918 میں نا اس کی وجہ سے نوبیل پرائز ملا ہے. تو 1858 سے لے کر 1947 تک اس کا سپین بنتا ہے، 1858 سے 1947 تک جرمن تھا. تو یہ ڈسکوری آف انرجی کوانٹم کی وجہ سے اس کو یہ ملا تھا، 1918 میں نوبیل پرائز ملا تھا پلانکس کو. آگے کویشچن نمبر ہمارے پاس ہے 57. which among the following instrument used to measure the amount of the precipitation over a set period of time. اچھا اپنا معلوم کرنے کے لیے نا یہ پانی کی مقدار، بارش کے پانی کی، چاہے وہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں ڈرزلنگ ہوتی ہے، مطلب وہ ہلکی بارش جس کو کہتے ہیں بوندا باندی والی، یا پھر تیز بارش ہو کیٹس اینڈ ڈاگز والی یا ہیوی رین، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، میئر کرنے کے لیے کہ کتنی وہ رین ہوئی ہے. تو اس کا جو ہے نا میئرنگ ڈیوائس وہ ہے رین گیج ہے. رین گیج کے ذریعے یہ فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے، رین گیج اس کا نام ہے. 58 ہے پارسک از اے یونٹ یوز ٹو میئر. تو یہ جو ہے نا پارسک یہ ایک یونٹ ہے میئرمنٹ کے لیے، ستاروں کے درمیان فاصلہ اور ڈسٹینس معلوم کرنے کے لیے، گلیکسیز کے درمیان ایک ستارے کا دوسرے، ہم سنتے رہتے تھے کتنے نوری سال فاصلہ ہے، یہ وہ چیز ہے ہمارے پاس. سٹارز اینڈ گلیکسیز یوزڈ، یہ مطلب پروفیشنل جو اسٹرانومرس ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. پارسک یہ یونٹ ہے میئر کرنے کا ڈسٹینس کو. کس کا ڈسٹینس؟ ستاروں کے درمیان یا سیاروں کے درمیان یا گلیکسیز کے درمیان. آگے کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس
59 سولر ایلپس اکرز وین، کب اکر کرتی ہے سولر ایلپس؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب درمیان میں مون آ جائے گا تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی، اور جب سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی تو اس کو ہم کہیں گے جی یہ سورج والی یا سولر ایلپس یا سورج گرہن ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کویسچن آ سکتا ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں لونر ایلپس کب اکر ہوتا ہے؟ تو لونر کا آپ کو پتہ ہوگا کہ درمیان میں جب زمین آ جاتی ہے، چاند نیچے چلا جاتا ہے، تو چاند جو ہے کیونکہ روشنی ریفلیکٹ کر کے لے رہا ہوتا ہے سورج سے، تو پھر وہ چاند ہمیں روشن نظر نہیں آتا۔ ہاں آگے کویسچن ہے جی، اس کا آپشن بی تھا 59 کا نا۔ 60 اے کیمرا یوزز کنویکس لینس ٹو فارم این امیج وچ از، کون سا امیج بناتا ہے جی کیمرا؟ ریئل بناتا ہے، انورٹڈ اور ڈیمینشڈ بناتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے ریئل کا مطلب پتہ ہے نا، سیدھا سیدھا ہمیں حقیقی سا امیج بنتا ہے کیمرے کی وجہ سے۔ اور دوسرا ہمارا لفظ ہے انورٹڈ، یہ الٹا بنتا ہے نا اس میں، جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہمیں ہمارا رائٹ ہینڈ ادھر لیفٹ بن جاتا ہے، ہمارا لیفٹ ادھر رائٹ بن جاتا ہے، یا تصویر جب بھی آتی ہے تو یہ چینج ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے کام، تو اس کو کہتے ہیں انورٹڈ۔ اور تیسرا ہوتا ہے ڈیمینشڈ، اب ہمارے فار ایگزامپل ہائٹ ہے 5 فیٹ اور 8 انچز، تو اتنے کی تو نہیں نا تصویر بنے گی، تصویر میں جا کے ہم سائز اپنے حساب سے چھوٹا کر لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیمینشڈ، سمالر دین آبجیکٹ جب ہو جاتی ہے چیز۔ تو یہ وہی ہماری چیز ہے، تین چیزیں تھیں اس میں، ریئل بنتا ہے، انورٹڈ بنتا ہے اور ڈیمینشڈ بنتا ہے، کنویکس لینس کی بات اگر ہم کریں تو آگے آ جائے گا کویسچن نمبر 61 when NHCO3 is heated it produces، جب اس کو گرم کیا جاتا ہے نا سوڈیم اپنا ہائیڈروجن کاربونیٹ کو، تو اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے، جب بھی اس کو گرم کیا جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کا فارمولہ NaH2O ہے، اور اس کو جب گرم کرنا ہے تو اس میں سے جو ہماری ہے نا ایڈ کرنا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، تو اس نے علیحدہ ہو جانا ہے، سیپریٹ ہو جانا ہے، CO2 اس کا آنسر بنے گا۔ آگے جی کویسچن ہمارے پاس ہے اسٹوما فاؤنڈ ان دا ایپیڈرمس آف اٹس کلوزز وین گاڈ سیلز۔ اچھا اسٹوما وہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس گیسوں کے تبادلے کے لیے، کل بھی ہلکا سا میں نے ذکر کیا تھا، تو ایپیڈرمس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے پودوں کی، تو بیسیکلی فنکشن اس کا کیا ہوتا ہے کہ گیسوں کا تبادلہ کیا جائے۔ ہمارے پاس لائٹ چلی گئی ہے، اچھا گیسوں کا تبادلہ کیا جائے نا، تو گارڈ سیلز، تو اس کا آنسر بنتا ہے لوز واٹر۔ تو اس میں یہ کویسچن تھا فاؤنڈ ان دا ایپیڈرمس آف دا کلوزز وین اٹ کلوزز، مطلب جب وہ بند ہوتا ہے تو گارڈ سیلز پانی کو کم کرتے ہیں، پانی ختم کرتے ہیں اپنے اندر سے، تو یہ ان کے پانی کے کم کرنے کی وجہ سے جو اسٹوما ہوتا ہے وہ بند ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں، یہ سوراخ جو ہوتے ہیں گیسوں کے تبادلے کے لیے پودوں کی پتوں کی نچلی سطح کے اوپر بیزوفل سطح ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 63 ہے آئرن اینڈ اسٹیل اسٹرکچرز آر ڈیمیجڈ بائی، اچھا آئرن کو اور اسٹیل کے اسٹرکچر کو، لوہے کو مطلب کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے؟ تو دو کنسیپٹ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جی کروژن کا کنسیپٹ، زنگ لگنے کا عمل، اور اسی طریقے سے ایک کھائے جانے کا بھی عمل ہوتا ہے، رسٹنگ ہوتی ہے۔ اچھا سوری جی سلائیڈ آگے کرنی پڑے گی، تو رسٹنگ جس کو کہتے ہیں زنگ لگنا نا، کروژن اور رسٹنگ، تو یہ کہتے ہیں کویسچن کر رہا ہے کہ کیسے یہ مطلب اس کو ڈیمیج کرتا ہے، کون سی چیز؟ تو وہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، یہ اس کو نا آئرن کو اور سٹیل ان دونوں کو ڈیمیج، اس کی ریزن یہ ہوتی ہیں جب پانی ہمارا آکسیجن کے ساتھ مل جاتا ہے نا، تو یہ ان دونوں کی وجہ سے نا ساتھ سلفر مل جاتی ہے، تین چیزیں مل جاتی، پانی بھی مل گیا، آکسیجن بھی مل گئی نمی کی وجہ سے، اور ساتھ سلفر مل گئی، تو یہ کروژن کا باعث بنتے ہیں، یہ زنگ لگنے کا پھر باعث بن جاتے ہیں، اس وجہ سے آئرن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ کویسچن 64 انفلیمیشن آف لیور از کازڈ بائی، یہ کس طریقے سے انفلیمیشن ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے انفلیمیشن؟ انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کا سائز بڑھ جانا نا، جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے، تو ریزن پوچھ رہے ہیں کہ ریزن کیا ہے؟ تو ریزن اس کی ہے جی اپنا ہیپاٹائٹس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے، لیور میں سوجن ہو جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، اکثر جو ہیں وہ لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، ان کا جو لیور ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے، اور یہ ریسرچز تو یہی کہتی ہیں، لیکن پاکستان میں اب یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ڈرگز اور ٹاکسنز اور الکوہول کی زیادہ یوز کی وجہ سے نا یہ ہوتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، تو یہ ہیپاٹائٹس ہے جی، انفلیمیشن آف لیور جو ہے۔ کویسچن نمبر 65 ہے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ واز اڈاپٹڈ ان، پیرس کلائمیٹ کے اندر ایک ایگریمنٹ، یہ اس طرح کے کویسچن بہت زیادہ آ رہے ہیں جو انٹرنیشنلی ہیں نا چیزیں کہ ماحول کی بہتری کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ کب جس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ، یہ کب ہوا تھا؟
تو یہ 12 دسمبر 2015 کو ہوا ہے نا، 2015 میں ریسنٹ ہی ہوا ہے 2015 میں، تو 12 دسمبر کی ڈیٹ ہے۔ اور اس کو جب انفورس کی بات کریں کہ اس کو امپلیمنٹ ایبل کب کیا گیا، انٹروڈیوس تو ہو گیا تھا وہ 4 نومبر 2016 کو پھر ہوا ہے۔ بیسیکلی فنکشن اس کا یہی تھا کہ اس کو گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو کم کیا جائے، اور پوری دنیا کی 196 جو ہے نا پارٹیز، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سگنیچر کی ہوئے ہیں، 196 پوری دنیا کے کنٹریز۔ اس سے پہلے بھی ایک کویسچن اس طرح کا آیا تھا کہ کون سی پرائرٹی نمبر کے اوپر ہے، تیسرے نمبر پہ کون سی پرائرٹی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہیلتھ ہے۔ 17 ہیں نا ٹوٹل ایسے وہ گولز ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے جو یونائٹڈ نیشن ہے یا عالمی ادارے ہیں وہ تمام ملکوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، تو وہ 17 چیزیں، ان میں ایجوکیشن، ہیلتھ، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں پاورٹی کے خلاف۔ تو یہ اس کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2015 میں ہوا ہے۔ کویسچن نمبر 66 پہ چلے جاتے ہیں۔ دا یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، UNCED، مطلب اس کا یہ ایبریویشن ہے نا، یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو UNCED آلسو نون ایز RIO سمٹ واز ہیلڈ ان، اس کا سمٹ کے کویسچن کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس یہ سیلاب آتا ہے 1992 کا، تو یہ ارتھ سمٹ، اس کو دوسرا نام ارتھ سمٹ بھی ہے نا، تو 14 جون 1992 میں یہ اپنا ہوا تھا، پیش ہوا تھا۔ RIO یہ ایک ورڈ ہے، ریو ڈی جانرے ارتھ سمٹ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے نا لفظ آیا اس میں RIO، تو یہ 3 سے 14 جون کے درمیان لگاتار کنٹینیو رہا تھا 1992 کے اندر، اور پھر 14 جون کے اس کے اوپر سگنیچر ہوئے تھے UNCED، جس کا یہ نام دیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اگر یہ کویسچن آئے تو 1992 آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ واٹ از دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر، ساؤنڈ کی اسپیڈ کتنی ہے ہوا کے اندر نا، تو وہ ہے جی اپنا 1235 کلومیٹر پر آر۔ اگر پر آر کے حساب سے کویسچن آئے تو پھر آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے 1235 کلومیٹر پر آر۔ سیکنڈ کے حساب سے مطلب میٹر پر سیکنڈ اس کے نکالنے ہو نا، تو پھر وہ 340 بنتے ہیں، اور زیادہ جو ریکگنائز کویسچن ہے وہ 340 والا ہی ہے، اور 1235 جو ہے وہ اتنا ریکگنائز کویسچن نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ادھر آ گیا تو پھر یہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ کلومیٹر پر آر کی بات کریں تو 1235 ہے، اور اگر میٹر پر سیکنڈ کی بات کریں نا تو 340 میٹر پر سیکنڈ ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی انزائمز آر بیسیکلی میڈ اپ آف پروٹینز، تو یہ جو انزائم یہ کویسچن ہمارے پاس ہے بیسیکلی کس کے مطلب مل کر بنتے ہیں، تو یہ پروٹین سے مل کر بنتے ہیں۔ انزائم کے بارے میں تو کافی ڈسکشن ہو چکی ہے، پھر تھوڑا سا ٹچ دیتا ہے۔ انزائم ایکچولی نہیں ہیومن باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو ان کی جو ریسرچرز کہتے ہیں تعداد ہے ہماری باڈی کے اندر وہ 1300 کے قریب ہے، 1300 ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں انزائم ہیومن باڈی کے اندر۔ فنکشن ان کا یہی ہوتا ہے، جو کی رول انہوں نے پلے کرنا ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی عمل کو سپیڈی کر دیتے ہیں نا، جیسے کیٹالسٹ کرتا ہے، عمل کو تیز تو بناتا ہے لیکن خود اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ انزائم ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس جو ہیں وہ 1300 ہیں جو ہیومن باڈی کے اندر ہماری پائی جاتی ہیں نا۔ آگے ہم کویسچن نمبر 69 پہ چلے جاتے ہیں۔ 69 پہ کہتا ہے واٹ از دا لائف اسپین آف ریڈ بلڈ سیلس، جو ہمارے سرخ خلی ہوتے ہیں خون کے اندر موجود ہوتے ہیں، وائٹ ہوتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس موجود ہوتی ہیں، ہیموگلوبن موجود ہوتی ہے، اور یہ کویسچن کرتا ہے کہ وہ کتنے لائف اسپین کے اوپر نا کنزسٹ کرتے ہیں، تو 120 ڈیز کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ اور کویسچن آ جائے کہ ریڈنیس جو ہوتی ہے بلڈ میں وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، تو ہیموگلوبن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ان کے اندر ہیموگلوبن نہیں موجود ہوتی نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ان کے جو بلڈ ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کیڑوں کے اندر یا یہ جتنے آپ کے انسیکٹس ہوتے ہیں، اینٹیمالوجی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اچھا مجھے ابھی تک آپ کے اصل میں سبجیکٹس کا بھی نہیں پتا، آپ لوگ کس کس سبجیکٹس سے ہیں، تو میں وہاں سے بھی گائیڈ لائن لے سکتا ہوں۔ آگے جی کویسچن نمبر 70 ہے وٹ از دا پرسنٹیج آف واٹر پریزنٹ ان اور برین، ہمارے برین کے اندر واٹر جو ہے وہ کتنی پرسنٹیج ہے اس کی۔ اگر برین کی بات ہم کرتے ہیں نا تو یہ 73% ہے برین میں، اور اسی طریقے سے واٹر کی جو ہے ایگزسٹنس۔ دوسرے نمبر پہ لنگس کی بات کرتے ہیں، پھیپھڑوں کی مطلب بات کرتے ہیں تو اس میں 83% واٹر ہوتا ہے۔ اسکن کی بات کریں گے تو اس میں 64% ہوتا ہے اسکن میں، اور اگر کڈنی کی بات کرتے ہیں، گردوں کی بات کرتے ہیں تو 79% اس کے اندر ہوتا ہے، اور ہڈیوں کی بات کرتے ہیں تو بونز کے اندر بھی 31% جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، اپنا پانی موجود ہوتا ہے ہڈیوں میں بھی۔ آگے کویسچن نمبر 71 ہے ان آرڈر ٹو میک نائٹروجن اویلیبل ٹو پرائمری پروڈیوس۔ اچھا مجھے نا کائنڈلی سجیسٹ کر دینا ہے، اگر آپ نے کہا کہ سر وائنڈ اپ کر دیں کام زیادہ ہو رہا ہے تو میں وہاں پہ کر دوں گا وائنڈ اپ، لیکن میرا ٹارگٹ ہے کہ اس کو آج کمپلیٹ کر لیں تاکہ دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ بور ہو رہے ہوئے یا سمجھیں گے آپ تھک گئے ہیں
تو پھر مجھے بتا دینا، لیکن میرا تو حساب یہی ہے کہ چلنا چاہیے آگے. آگے کویسچن نمبر 71 ہے. نائٹروجن کے بارے میں یہ کویسچن ہے کہ ان آرڈر ٹو میک نائٹروجن اویلیبل، اچھا چلیں جی کیری آن کا ہی آیا ہے. ان آرڈر ٹو میک نائٹروجن اویلیبل ٹو پرائمری پروڈیوسر لائک پلانٹس ان ایکو سسٹم اٹ از کنورٹیڈ انٹو. تو یہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے نائٹروجن جو ہوتا ہے اویلیبل پرائمری پروڈیوسر کے اندر، پودوں کے اندر ایکو سسٹم میں؟ تو یہ کنورٹ ہوتا ہے جی امونیا کے اندر جا کے نا، NH3 جس کا فارمولا ہے. نائٹروجن جب ملتی ہے اس کے ساتھ ہائیڈروجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے نا، دونوں نائٹروجن ہائیڈروجن مل کر، تو جو تھرڈ فارم بنتی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بنتی ہے امونیم بنتی ہے نا. کویسچن نمبر 72 ہے. پارتھینو یہ لفظ ہے کیرپی. بعض دفعہ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں ان کو پروناؤنس ذرا ٹف ہو جاتا ہے. یہ باٹنی کا کنسیپٹ ہے ہارٹیکلچر کا نا، پارتھینو کارپی. تو اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں باٹنی کے ہارٹیکلچر کا تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ باغبانی کے لیے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اس کی جو برانچ ہے بایو کی، اس کو ہارٹیکلچر کہتے ہیں. اور باٹنی جس میں پودوں کے بارے میں، یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو فروٹ ایسے بنائے جاتے ہیں جن کے اندر بیج نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں آج کل وہ پیئر ہوتی ہے، ناشپاتی کے اندر سم ٹائم نہیں ہوتا، یا ایپل کے اندر بعض دفعہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ٹائپ بنائی جا رہی ہے. بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے اوویول کا جو ہے نا، اس کی فرٹیلائزیشن ختم کر دیتے ہیں. پودے کے اندر یہ جو ہوتا ہے اویول موجود ہوتا ہے فروٹ بنانے کے لیے، اس کا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ سیڈ بنایا جائے نا. تو اس کے فنکشن کو یہ ڈسکنیکٹ کر کے نا، یہ ایسے مطلب بناتے ہیں، پھل بناتے ہیں جس کے اندر بیج موجود نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کے واٹر میلن ایسے ہیں جن کے اندر کم بیج ہوتا ہے، یا بعض دفعہ اب تو ریسرچز اتنی آگے نکلیں گے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو آگے کویسچن نمبر 73 ہے. تو اس کا آنسر کیا بنے گا کہ سیڈ لیس والے جو بغیر بیج کے پودے ہیں نا پھل، وہ بنانے کے عمل کو پارتھینو کارپی کہتے ہیں. آگے کویسچن 73 ہے. دا ورلڈ ڈے ٹو کمبٹ ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈرافٹ از یونائٹڈ نیشن از observed on. اچھا یہ کویسچن ہمارے پاس ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن، یہ ہمارے پاس جو ویران ہونے کا عمل ہے نا صحراؤں کا، ریگستانوں کا، اور ڈرافٹ یہ خشک سالی کو جو کہتے ہیں، خشک سالی، ان دونوں کے خلاف جو جنگ ہے، کمبٹ جنگ کو کہتے ہیں نا. تو یہ جنگ کس دن منائی جاتی ہے؟ جس کا یہ دن ہے جو کب منایا جاتا ہے، وہ 17 جون کو منایا جاتا ہے. اور یہ سٹارٹنگ 1995 سے ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے 1995 کے بعد 17 جون کو نا ہر سال، خشک سالی کے خلاف اور ویران ہونے کے عمل کے خلاف. ریگستان بن رہے ہیں، ڈیزرٹیفیکیشن ڈیزرٹ سے نکلا ہے نا بیسیکلی یہ لفظ. تو 17 جون ہے اس کا آنسر. آگے کویسچن نمبر 74 ہے. A normal CD-ROM usually can store up to data. یہ کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے؟ تو یہ ڈفرینٹ ویب سائٹ آپ کو اس کویسچن کا آنسر بھی ڈفرینٹ ہی دیں گی، کیونکہ CD جو کمپیکٹ ڈسک جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. لیکن 680 جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے. ایک آنسر مجھے ملا تھا 680 ہی، آپ اس کو ہی لگا لیں. اور یہ 4 سے 75 انچز کی ہوتی ہے لینتھ ہوتی ہے، اور 12 سینٹی میٹر کے قریب اس کا ڈایا میٹر ہوتا ہے ایک CD کا. 1980 میں 2 کمپنیاں جو ہے نا ہمارے پاس ٹی وی کی، یہ سونی اور فلپس، انہوں نے اس چیز کو انوینٹ کیا تھا، CD کو، کمپیکٹ ڈسک کو. آگے کویسچن نمبر 75 پہ چلے جاتے ہیں. ڈینگی از کازڈ بائی وچ ٹائپ آف ماسکیٹو. کس وجہ سے جو ہے وہ ڈینگی جو ہے وہ آتا ہے سامنے؟ تو ایک مچھر ہے، اس کا نام ہے ایڈیز، AEDES، ایڈیز. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈینگی ہوتا ہے. اور یہاں پہ کاؤنٹر کویسچن آپ کر سکتے ہیں کہ ملیریا پھر کس سے ہوتا ہے؟ یہ پلازموڈیم پیراسائٹ ایک ہوتا ہے، اینوفلیز، اس کا بھی وہ فیمیل جو ہوتی ہے نا، وہ ہیومن باڈی کے اندر اس کو انجیکٹ کرتی ہے، سمجھے انجیکشن لگاتا ہے. تو اینوفلیز، تو اینوفلیز کی وجہ سے ہوگا تو ملیریا ہوگا. ملیریا کا تو پتہ ہے مالا اور ایریا 2 لفظوں سے مل کر بنے ہیں نا، مالا گندی اور ایریا ہوا کو کہتے ہیں. اس طریقے سے ڈینگی جو ہے وہ ایڈیز سے پھیلتا ہے. کویسچن نمبر 76 پہ چلے جاتے ہیں. وچ ٹیوب امنگ دا فالوئنگ جائنز کڈنی اینڈ بلیڈر. اچھا یہ ہمارے کڈنی سے جو ہے نا یورین، تو اس کو کون جو ہے وہ لے کے جاتا ہے؟ تو یوریٹر. یہ 2 نالیاں ہوتی ہیں یوریٹر. تو یہ ان کا فنکشن یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے چھوٹے پیشاب کو وہ گردوں سے لے کر وہ اس میں کے اندر لے جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے نیچے بلیڈر کے اندر لے جاتی ہیں. ان کی لینتھ تقریباً 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے، لانگ ہوتی ہے. اور یہ فنکشن جو رول پلے کرتی ہیں نا یہ دونوں نالیاں، ان کا کام ہوتا ہے تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے نا پانی کی گردوں سے جو لے جانی ہوتی ہے بلیڈر میں، وہ ہر 10 سے 15 سیکنڈ بعد وہ ادھر پہنچا دیتی ہیں بلیڈر کے اندر. اور پھر بلیڈر کے اوپر آپ کو جب پریشر فیل ہوتا ہے تو فیل ہونے کے بعد ہمیں وہ مطلب جو ہے وہ یورین کرنے کی جو ہے وہ ایک اشارہ مل جاتا ہے. کویسچن نمبر 77 ہے. ایڈورڈ جرنر سکسیسفلی
developed वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन इन। अब इस बंदे ने वैक्सीन बनाई थी, एक काउ पॉक्स एक बीमारी थी, या एक और उसका नाम भी था अपना वैक्सीन, समाल पॉक्स भी कहते थे, काउ पॉक्स, समाल पॉक्स। वो जिस्म के ऊपर बड़े बुरे से धब्बे और दाग और पता नहीं वो जिस तरह होती है ना, इनकी स्किन होती है, बिल्लियों की स्किन होती है और गायों की स्किन होती है कॉज की, तो उस तरह के वो बन जाते थे, धब्बे से बन जाते थे, दाग बन जाते थे। तो उसके खिलाफ इसने वैक्सीन बनाई थी 1749 में ना। इसकी डेट ऑफ बर्थ है जर्नर की, एडवर्ड जर्नर इसका नाम था। तो ये इसने वैक्सीन, मेडिसिन और सर्जरी के अंदर इसका सबसे ज़्यादा काम है। तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन के खिलाफ इसने फर्स्ट नंबर पे ये जर्नर ने बनाई थी, इस बंदे का नाम था। आगे जी हमारे पास 78 नंबर है, और ये इसका क्वेश्चन सॉरी था कि ये बनाई इसने कब थी, तो ये उसने बनाई थी 1896 में। अच्छा ये भी अब क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, एक मिनट इसका आंसर मुझे देखने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है जी 77, इसका ए 1796 में इसने बनाई थी, 1796 में, 1796 में इसने बनाई थी ये वाली वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 78 है, द पेंक्रियाटिक जूस, एक पेंक्रियाटिक जूस होता है, डाइजेशन इज सेक्रेटेड इनटू, ये किधर चला जाता है? ये बेसिकली तो पेंक्रियाज बनाता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये जाता किधर है? तो ये ड्यूडनम में चला जाता है। ड्यूडनम एक ना छोटी आंत के अंदर एक समझे उसका एक पार्ट होता है, उसके फर्दर काफ़ी पार्ट्स होते हैं जिसकी लेंथ आंत के अंदर ना 25 से 30 सेंटीमीटर होती है ड्यूडनम की। ड्यूडनम होता है जी यूज, फिर उसके बाद एक छोटी नाली और आती है, ज्यूजनम उसका नाम होता है, और फिर ये ऑटोमेटिकली आगे चली जाती हैं उस तक, एनस तक चली जाती हैं। तो एनी 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ये सेक्रेशन जो है ना, ये स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इसकी होती है ड्यूडनम की। आगे क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल, तो रेडियो का क्वेश्चन आया तो मार्कोनी ने ये याद किया था, मार्कोनी ने रेडियो। मार्कोनी कौन था जी? नोबेल प्राइज वाला बंदा, तो उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इटालियन था, इटली का रहने वाला इन्वेंटर था, रोम का। 1874 से 1937 तक इसका स्पैन है, इटली का था, इटालियन। मार्कोनी रेडियो इसने ईजाद किया था। आगे क्वेश्चन हमारे पास है हाई, चलें जी करीब पहुंच गए, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। हाई टेक एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान स्टैंड ऑन, तो इसका रेट है जी 2.32, अगर 2019 की बात करें ना 2.32, तो इसमें से कहीं भी ये आंसर मौजूद नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका जवाब बन जाएगा। 2.32% है जी हाई टेक एक्सपोर्ट हमारी। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है जी 81, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड गवादर फ्राम ओमान, तो ये हम सरगोदा में जो लोग हैं उनके लिए तो ये बल्कि एक समझे कि एजाज़ वाली बात है कि फ़िरोज़ खान नून साहब, उनकी जो वाइफ, और उनकी वाइफ थी विकारुन्निसा, 1950 में ना 1957 तक, जब तक मार्शल लॉ नहीं लगा तो वो रूल कर रहे थे वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ खान नून। तो ये इन्होंने जो था वो ओमान और इसकी, क्योंकि कुछ सरहद जो है वो आपस में मिलती है गवादर की, तो उनके दरमियान जो डिस्प्यूट था या जो भी था वो एक खात्मा था, वो इन्होंने करवाया था। तो 1958 तक जो था वो अरेबियन, इसके अपोजिट पे अमान था, और अमान के साथ ये गवादर था, तो इनके दौर में ये मतलब चीज़ ख़त्म हुई थी, ये जो भी डिस्प्यूट था। क्वेश्चन नंबर 82 पे चले जाते हैं। विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द, अच्छा ये उंगली की तरह के ना कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, अगर आप इसकी शेप देखेंगे नेट से तो वो भी आपको नजर आएगी। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इनका स्ट्रक्चर किसके अंदर मौजूद होता है, तो ये छोटी आंत के अंदर ना ये मौजूद होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर ये मौजूद होता है स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली। और इसका अगर हम प्लूरल बनाएं, जमा बनाएं, तो वो विलस बन जाता है, वाइलस, VALLUS। 83 है, यीस्ट के बारे में क्वेश्चन है। यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, तो ये बैक्टीरिया बनाने के लिए ना, यीस्ट जिसको कहते हैं हम, तो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस, फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं, खमीर बनाने के लिए ना इस्तेमाल होता है। तो बैक्टीरिया बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी जितनी आपकी ये बेकरी के आइटम है ना उसके अंदर यीस्ट मस्ट है। ब्रेड बनाना हो, आपने बिस्किट बनाने हैं, जो भी बनाना है, फिर यीस्ट का जो है उसमें रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से जो है वो बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 84 है, करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच गुरुद्वारा टू इंडिया, ये किस गुरुद्वारे को मिलाता है? तो ये इसका जी आंसर हमारे पास है करतारपुर वाले सवाल का, दरबार साहिब इसका नाम है।
تو یہ ٹاؤن ہے بیسیکلی شکر گڑھ سیکٹر جو ہے نا ہمارا، یہ کون سا سیکٹر اس کو کہتے ہیں، نارووال سیکٹر. تو نارووال ڈسٹرکٹ کے اندر یہ جس کی تحصیل ہے شکر گڑھ، وہاں پہ یہ گرو نانک کا جو مزار بنا وہ ادھر رہے تھے. ان کے سکھوں کے جو بڑے ہیں بابا 18 سال کے قریب نا، ان کی ادھر رہائش تھی، ریزیڈنس تھی. پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہی ہے. 1539 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے گرو نانک. تو یہ جو کویسچن ہے کرتارپور کے ریلیونٹ، اس کویسچن کے مطابق آنسر بنتا ہے دربار صاحب، وچ گردوارا ٹو انڈیا لنکس، جو لنک کرتا ہے. کویسچن نمبر آگے 85 ہے. پاکستان بینگ علما اعلیٰ سگنیٹری ان 1978 لانچڈ دا نیشنل پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ ان. یہ کب ہوا تھا لانچ؟ تو یہ 1995 میں ہوا تھا، پرائمری ہیلتھ کیئر کی جانب سے نا. تو یہ بیسک اس کا فنکشن اب یہی تھا کہ ہیلتھ فار آل اور چلڈرن کے لیے پالیسی بنائی جائے کہ نئے آنے والے. تو اس کا جو سن ہے وہ 1994 ہے. ایک منٹ مجھے یہ کائنڈلی کنفرم کرنے دیں کیونکہ اس میں مجھے ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے. 85 کا ٹھیک ہے جی 1994 ہے، پالیسی بنائی گئی تھی چلڈرن کے لیے. آگے کویسچن ہمارے پاس ہے آفٹر فرٹیلائزیشن اے فروٹ ڈیولپس فرام وچ پارٹ آف دا پلانٹ. تو کس سے یہ بنتا ہے فروٹ جو ہے فرٹیلائزیشن کے عمل کے بعد؟ تو بتایا تھا پہلے بھی میں نے کہ اوویول کی وجہ سے جو بنتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے بیج، اور پھل جو بنتا ہے وہ اووری کی وجہ سے بنتا ہے نا، اووری جو موجود ہوتی ہے. کویسچن نمبر 87 ہے وچ ڈیزیز از کازڈ بائی دا ڈیفیشینسی آف وٹامن ڈی. وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے رکٹس. یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ آپ کے نا بونز کو سافٹ کر دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے، اور بینڈ جھک جاتی ہیں. جو بونز ہوتی ہیں وہ آپ کی مطلب ٹرن ہو جاتی ہیں، بینڈ ہو جاتی ہیں، اور یہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اور مسائل ہوتے ہیں، فاسفورس کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ایلومینیم کا بھی کمی، لیکن جو اس کویسچن کے مطابق ہے وہ وٹامن ڈی بنتا ہے. آگے کویسچن ہے رکٹ کی جو بیماری ہڈیوں والی ہے. کویسچن 88 ہے دا لارجسٹ فیمائن ہٹ ایتھوپیا ان. ایتھوپیا کے اندر یہ جو قحط آیا ہے ایتھوپیا میں، یہ کب آیا ہے؟ تو یہ ایتھوپیا میں 1983 سے 85 کے درمیان نا 2 سال یہ قحط رہا ہے. تقریباً آپ کہہ لیں 1.2 ملین 12 لاکھ کے قریب اموات ہو گئی تھی، اور 2 لاکھ کے قریب جو بچے تھے وہ آرفن ہوئے تھے، مطلب یتیم ہو گئے تھے. تو یہ 1983 سے 85 کے درمیان جاری رہا ہے. آگے کویسچن نمبر 89 ہے دا میڈین آف اے ٹرائی اینگل کٹ ایچ ادر ان دی ریشو. تو میڈین بیسیکلی ایک لائن ہوتی ہے نا جو آپ کے مثلث کے تینوں کونوں سے لے کر آپ کی سائیڈ کے مڈ تک جاتی ہیں، سائیڈز کے سطحوں تک جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کویسچن ہے جب ان کو کاٹا جاتا ہے یا درمیان سے کنکرنٹ پوائنٹ پہ میں سے نکالا جاتا ہے تو وہ میٹ کرتی ہیں. تو میٹ کرنے کے بعد وہ کویسچن یہ پوچھ رہا ہے وہ کتنی ریشو میں آپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. تو ایک طرف اس جو میڈین ہمارا بنتا ہے اس کے 2 حصے ایک طرف رہ جاتے ہیں، جو لائن ہم کھینچتے ہیں نا جو مرکز سے گزرتی ہے مثلث کے، اور ایک حصہ جو ہے وہ دوسری طرف رہ جاتا ہے. آپ خود بھی کوئی ایک آدھی ٹرائی اینگل بنا کے اس میں سے میڈین گزار سکتے ہیں. گزار کے آپ دیکھ لیجئے گا آٹومیٹیکلی ایک حصہ ایک طرف رہ جائے گا اور 2 حصے دوسری طرف اس لائن کے چلے جائیں گے آپ کے کنگورنٹ پوائنٹ سے جو درمیان میں جس نقطے پہ سارے مل رہے ہیں. کویسچن نمبر 90 ہے who among the following was the longest serving chairman of Senate. لانگیسٹ امید ہے اسی ہماری کانفرنس کے اندر نا کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری کلاس. اگر نہیں بھی 1-2 کویسچن رہ جاتے ہیں تو آپ نے تھرڈ ٹائم نہیں آنا. امید ہے میں کوشش کرتا ہوں 10 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ میں یہ وائنڈ اپ ہو جائے گی. کویسچن نمبر 88 ہے. اچھا ایک آدھا بندہ مجھے بول کے بتا دینا، ابھی میں تھوڑا سا پڑھنا نہیں ہے. who among the following was the longest serving chairman Senate. تو لانگیسٹ سرونگ چیئرمین جو تھے وہ کون سے تھے؟ who among the following. تو اگر ہم بات کریں گے نا فرسٹ کی تو حبیب اللہ مروت صاحب تھے. اگر لانگیسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ وسیم سجاد ہیں. جی میں نے سلائیڈ چینج کر دی ہے، تو وہ وسیم سجاد صاحب ہیں. تو لانگیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل دیتا چلوں کہ حبیب اللہ مروت صاحب کے بعد فرسٹ ہیں، اور یہ جو ہیں اپنا لارجسٹ کی بات کریں جنہوں نے لانگیسٹ ٹائم گزارا ہے تو وہ وسیم سجاد ہیں. اور ابھی کرنٹ کا سوال بھی آ سکتا ہے تو سب کو پتہ ہی ہے کہ محمد صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ کرنٹ ہیں. یہ تینوں والوں سے بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. کویسچن نمبر 90 کی تو یہ اس کا جواب تھا وسیم سجاد، اور یہ بھی ہیں حبیب اللہ مروت لیکن وہ پہلے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. آگے کویسچن 91 ہے which among the following is responsible for the
کلاٹنگ آف دا بلڈ، ان میں سے کون سی چیز ہے جو بلڈ کی کلاٹنگ کے ذمہ دار رسپانسیبل ہے؟ وہ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں نا، اس کو کویگولیشن بھی کہتے ہیں، کلاٹنگ کا دوسرا نام جو ہوتا ہے کویگولیشن بھی ہوتا ہے، یہ رسپانسیبل ہوتی ہے۔ آگے کویسچن نمبر پلیٹلیٹس کے بعد 92 یہ ہے کہ میسٹیکیشن، ہاں اس کے بارے میں ہے کویسچن کہ یہ کیا چیز ہے۔ میسٹیکیشن از کالڈ دا پروسیس آف، تو یہ یہ چبانے کے عمل کو کہتے ہیں نا، بایو کے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ایک چیز ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو کھانے والے اس نوالے کو بایولوجیکلی بولس کہتے ہیں نا، تو منہ کے اندر سے جب وہ انسرٹ ہم کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہماری پوری وہ انٹسٹائن تک پہنچنے کی سارے اس پروسیس کو، تو جو پہلا اس کا پروسیس ہے چبانا ہوتا ہے، کسی بھی کھانے کو چبانا، تو چبانے کے عمل کو بایولوجیکلی میسٹیکیشن کہتے ہیں۔ آگے کویسچن ہے جی ایٹ وچ ٹمپریچر ڈز بیکٹیریا ڈائی، کس ٹمپریچر پر جا کے بیکٹیریا جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ کویسچن بھی کچھ اس کو مزید ایکسپریس کیا جا سکتا تھا، تو آپ کا جو WHO کہتا ہے نا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہماری ہے، وہ 149 ڈگری فارنہائٹ کہتا ہے، 65 ڈگری سیلسیس تک، اگر یا سیلسیس میں بات کریں تو 65 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے نا، اور اگر فارنہائٹ میں بات کریں تو 149 ڈگری فارنہائٹ بنے گا۔ لیکن ادھر جو آنسر آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے لیے پھر ویلڈ بھی رہے گا وہ 102 فارنہائٹ ہے، تو ابھی آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے۔ WHO 149 کہتا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، تو فارنہائٹ سے سیلسیس میں کنورٹ کرنے کا فارمولا تو موسٹلی کو پتہ ہوگا، وہ ہوتا ہے 9/5C/32 ہوتا ہے نا، F برابر ہوتا ہے 9/5C/32، اور C آپ نے معلوم کرنا ہو تو پھر وہ آپ الٹا کر دیتے ہو، 5/9 F-32 کر دیتے ہو۔ آگے چلتے ہیں جی، واٹ از دا کلر آف آگزی ہیموگلوبن، تو اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا کلر ہوتا ہے جی برائٹ ریڈ ہوتا ہے، یہ ہیموگلوبن جو ہوتی ہے نا آگزی ہیموگلوبن، اس کا بیسیکلی کلر برائٹ ریڈ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ آکسیجن جب ہیموگلوبن کے اندر ملتی ہے نا تو یہ چیز بنتی ہے آگزی ہیموگلوبن۔ کویسچن 95 ہے، 95 میں کہتا ہے کہ پیپسینوجن از کنورٹڈ انٹو اسٹامک ان، پیپسینوجن جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، از کنورٹڈ انٹو اسٹامک ان، تو یہ گیسٹرن کے اندر آ کے نا کنورٹ ہو جاتا ہے پیپسینوجن، گیسٹرک ایسڈ ایک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ جا کے کنورٹڈ انٹو اسٹامک ہو جاتا ہے پیپسینوجن، پیپسن جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک انزائم ہوتا ہے نا، میں نے بتایا ہیومن باڈی کے اندر 1300 قسم کے انزائم ہے، یہ انزائم ہوتا ہے، تو یہ اپنا اس کی جب ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ملتا ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ پیپٹائڈ ہارمون بناتا ہے، اور پیپٹائڈ ہارمون کا دوسرا نام آپ گیسٹرک ایسڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے کویسچن 96 ہے، لٹریری ریٹ آف مسلم کمیونٹی کتنا ہے؟ تو یہ 40% ہے، جبکہ کرسچین کمیونٹی جو ہے وہ ہے 100%۔ جو ہمارے پاس عیسائی ہیں ان کی جو کمیونٹی ہے، ادھر کی جو کنٹری ہے، لٹریری ریٹ وہاں کی بات کریں کہ کتنے لوگ خواندہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ ان کے 100% ہے، اور ہمارے جو مسلم کنٹری ہے ان کے ہمارے 40% ہے۔ تو پاکستانی پاپولیشن از وٹ پرسنٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن؟ آگے جی کویسچن ہمارے پاس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ اس کی آبادی دنیا کے حساب سے کتنی ہے، کیونکہ ہماری کوئی 21 کروڑ کے قریب جو آبادی وہ دنیا کی پرسنٹیج وہ ہمیں پتہ ہے کچھ تقریباً 6-7 بلین کے قریب جو ہے نا، اس میں سے جب ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ 2.83% بنتی ہے، 2.383% بن جائے گی۔ اچھا پاکستان پاپولیشن کے بعد کانفرنس ہمارا کویسچن آ جاتا ہے سرکمفیرنس آف ارتھ از اراؤنڈ، تو ہمارے جو ہے نا زمین اس کے سرکمفیرنس کتنا ہے؟ سرکمفیرنس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 2πr کا فارمولا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے محیط معلوم کرنے کے لیے، گھراؤ معلوم کرنے کے لیے، گول چکر سمجھے سائڈوں سے لگانا ہو تو کتنا ہے، تو ہے اپنا یہ بنے گا 40,075 کلومیٹر بنے گا نا۔ یہ البیرونی نے سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کیا تھا زمین کا جو محیط تھا یا قطر، جن چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے البیرونی نے بتایا تھا، تو یہ 40,075 کلومیٹر بنتا ہے۔ 99 پہ چلیں گے، انڈین ریلوے کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ تو انڈیا نے جو ریلوے سٹارٹ کی تھی اپریل 1853 کو کی تھی، 1853 میں نا، اپریل 16 کی ڈیٹ تھی۔ تو آخری کویسچن تو انتہائی آسان انہوں نے دے دیا تاکہ لوگ آسانی سے خوشی خوشی گھر جائیں، ایک سوال آسان بھی دے دیتے ہیں بعض دفعہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو، مجھے سلائڈ چینج کرنے کے لیے شاید آپ نے کہا بھی ہے تو میں نہیں دیکھ سکا، معذرت چاہوں گا۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ یا ان کا ٹائٹل ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے خلیل اللہ کا ان کا ہے ٹائٹل۔ اچھا تمام دوستوں سے بھی پارٹیسپینٹ آج کافی ہیں،
تو اللہ رب العزت آپ تمام کو کامیاب کرے. میں بہت سی دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کو آپ ریوائز کیا کریں اور جو چیزیں ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں نا. اور میں نے ابھی ریکارڈنگ بھی، ہاں ریکارڈنگ ہو چکی ہے، میں ریکارڈنگ بھی گروپ میں بھیج دیتا ہوں، تاکہ کوئی چیز اگر آپ کی نوٹ ڈاؤن کرنے میں رہ گئی تو وہاں سے آپ اس کو پلے کر کے بھی نا سن سکتے ہیں. اور جو میرے پارٹیسپینٹ موجود ہیں، آپ کی طرف سے کوئی سجیسشن ہے تو کائنڈلی بتا دیجیے گا، تاکہ میں نا اس کے مطابق لے کے چیزوں کو چلوں. چلیں، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. سنڈے کو ہماری جو ہے وہ کلاس نہیں ہوگی، سنڈے کے علاوہ جو ہے ہماری کلاس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. فی امان اللہ جی، اللہ حافظ.